السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ تو اس ناول کا جو نام ہے آپ لوگوں کو لاسٹ پہ پتہ چلے گا۔ تو اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میٹرک کلاس کا آج لاسٹ پریکٹیکل دیکھ کر وہ گھر آئی تو خاموش سی تھی۔ کھانا بھی نہیں کھایا تھا، آتے ہی اپنے روم میں چلی گئی۔ رات کے کھانے پر بھی اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا، اٹھ گئی۔ ماما نے پوچھا بھی مگر وہ طبیعت کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ طبیعت میں تھوڑا بوجھل پن سا تھا، وہ آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج اسکول میں اس کے کلاس فیلو نے اس پر پوز کیا تھا۔ وہ کنفیوز ہو گئی تھی کہ کیا جواب دے۔ وہ فطرتاً بہت شرمیلی سی تھی، اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ لڑکا جو اس کے جواب کے انتظار میں تھا اسے جواب دیے بغیر گھر آ گئی۔ خیر کچا ذہن تھا، کچھ دنوں تک وہ ڈسٹرب رہی اور پھر سب بھول گئی۔ اسکول بھی ختم ہو گیا، وہ فری تھی۔ وہ اسکول سے بہت اچھی فٹ بال پلیئر تھی۔ اب کالج میں بھی وہ اسپورٹ میں اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی تھی۔ وہ فٹ بال کھیل رہی تھی کہ آئی پانی پی رہی تھی کہ اس کی فرینڈ چلی آئیں۔ یار انیسہ دیکھو، وہ لڑکا کتنا ڈیشنگ ہے نا۔ ہما کی بات پر یشل اور انیسہ نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے علی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ان تینوں کو دیکھ کر علی نے بھی انہیں دیکھا تھا۔ تو بھائی ہما کسی کو تم بھی نا ہما کسی کو نہ چھوڑنا۔ ہر دوسرے دن آنے جانے والے کو تمہیں ہینڈسم لگتا ہے، ہر ایک پر مرتی جاتی ہو تم۔ یشل چڑھ کر بولی تھی۔ انیسہ نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ اف مر کون رہا ہے، میں تو جسٹ بول رہی ہوں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہی، کالج کی ہر لڑکی کہتی ہے۔ ویسے یہ بات تو ہما ٹھیک کہہ رہی ہے، ہر لڑکی فدا ہے اس بندے پر یہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا۔ کل بھی وہ اپنی ذہنی والوں کا گروپ کہہ رہا تھا ایسا بندہ لائف میں نہیں دیکھا، پتہ نہیں کس کا نصیب ہوگا۔ یہ انیسہ نے بتایا تھا۔ ٹاپک چینج کرو یار، کیا لے کر بیٹھ گئے ہو؟ یشل نے کہا۔ یہ بتاؤ سر کریم والے نوٹس بنے ہیں یا نہیں؟ یشل نے باتوں کا رخ چینج کر لیا تھا۔ وہ گھر آئی تو بے حد تھکی ہوئی تھی، کھانا کھایا اور سو گئی تھی۔ شام میں اٹھ کے لان میں چلی گئی۔ چاروں بہن بھائی لوڈو کھیل رہے تھے اور مصطفیٰ کسی بات پر ناراض ہو رہا تھا۔ کیا ہوا میرے بھیا کو تنگ کر رہا ہے؟ بس کیا پاس آ کر بولی تھی، آپ بھی دیکھو نا غزل مجھے بار بار کہہ رہی ہے گیم میں نہیں کھیلنی۔ وہ چڑھ کے بولا تھا۔ ارے میں ہوں نا اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ ریلی آپ گریٹ ہیں، اب دیکھنا میں اس غزل کو کیسے ہراتا ہوں۔ خوشی سے بولا تھا تو غزل چڑھ گئی تھی۔ ہاں بھائی تو آپ ہی کہا ہے، میں تو بہن نہیں ہوں نا ان کی۔ وہ منہ پھیلا کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دن چلی جاؤں گی نا تو یاد کرنا۔ وہ ہنستی تھی۔ کہاں جانے لگی تم؟ ابھی تو بہت چھوٹی ہو، میں بات نہیں کر رہی آپ سے۔ میری گڑیا تو ناراض ہوگی مجھ سے، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے بولی تھی۔ ہاں وہ ناراضگی سے بولی۔ اچھا نیکسٹ تمہاری ہیلپ کروں گی جان، دیکھو نا بھائی چھوٹا ہے، میں بھی تو چھوٹی ہوں۔ اچھا اوکے نیکسٹ ٹائم تم اب خوش؟ پکا؟ جی یس پکا۔ مسٹر اینڈ مسز وقار افندی کے 5 بچے تھے، 4 بیٹے اور ایک بیٹا۔ بڑی بیٹی یشل ابھی میٹرک کے پیپر دے رہی تھی، وہ بہت زیادہ لائق تھی۔ دوسری بیٹی کا نام مشل اور تیسری کا نام امل اور چوتھی کا نام غزل تھا اور بیٹے کا نام مصطفیٰ تھا۔ زندگی بہت اچھی بسر ہو رہی تھی۔ دونوں ماں باپ نے اپنے بچوں کو بڑے ناز سے پالا تھا اور اچھی تعلیم و تربیت دے رہے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے تھے۔ یشل کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہی تھی۔ آج اتفاق سے سر احسان کی کلاس نہیں ہوئی تھی، سب اسٹوڈنٹ بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ کوئی ان کے پاس آ کے رو رہا تھا۔ یشل ایکسکیوز می، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ یشل ڈائس کے پاس کھڑی اپنی فرینڈ سے نوٹ ڈسکس کر رہی تھی کہ علی کے یوں کہنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو وہی لڑکا تھا جس نے اسے میٹرک کلاس میں پرپوز کیا تھا، جی کہیے۔ علی گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا اور دائیں ہاتھ میں پکڑی رنگ اس کی طرف بڑھائی تھی۔ پوری کلاس اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ول یو میری می؟ یشل کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کے پوری کلاس کو دیکھا، سب ان دونوں کو ہی دیکھ رہے تھے اور پھر علی کو دیکھا جو اس کی محبت میں ڈوبا اس کی ہاں کا منتظر تھا۔ یشل آئی لو یو سو مچ، پتہ نہیں کب سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ میں خود بھی نہیں جانتا، بس مجھے یہ معلوم ہے کہ تمہاری محبت میں رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ میں خود تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں اور تمہیں پانے کی چاہ رکھتا ہوں، پلیز جواب دو۔ بے صبری سے اس کے ہاں کا منتظر تھا۔ یشل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبتوں کا سمندر تھا اور پھر اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا۔ یس آئی ڈو، یشل نے ایک ٹرانسکرپٹ میں کہا اور شرما کے مسکرا دی۔ پوری کلاس خوشی سے شور مچانے لگی۔ یشل مسکراتی ہوئی بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی، اتنے لوگوں میں بہت زیادہ شرما رہی تھی۔ علی نے بہت چاہ سے اس کا گلابی پڑتا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ کھڑا ہوا اس کا ہاتھ جو پہلے ہی تھاما ہوا تھا اس میں ایک رنگ پہنا دی۔ تھینک یو سو مچ مائی پرنسس، لو یو۔ علی محبت پاش نظر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ یشل مسکرا دی تھی۔ علی ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بابا کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ وہ 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، پہلے عمر، پھر شفق، پھر عمار، پھر انابیہ، پھر علی اور حیدر اور لاسٹ میں فاطمہ تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد ان کی ماں نے ان کی دیکھ بھال کی، اچھے سے اچھی تعلیم و تربیت دی۔ عمر، شفق اور عمار کی شادی ہو چکی تھی اور باقی بہن بھائی سب اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھ رہے تھے۔ علی کا ایڈمیشن بھی بہت اچھے اسکول میں تھا۔ ان کی ماں نے ان لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا، اب ان کی باری تھی اپنی ماں کے لیے کچھ کرنے کی۔ وہ بہت ہارڈ
ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہاں اس کی ملاقات یشو سے ہوئی، آہستہ آہستہ اسے پسند کرنے لگا، اور یہ پسندیدگی محبت میں کب بدلی وہ جان ہی نہ پایا، اور سب سمجھ آئی تو بنا کچھ سمجھے سوچے اس کے پاس کیا اور اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ چلی گئی۔ شام میں سب چائے پی رہے تھے کہ علی تیار ہو کر آیا۔ بلیک کرتے میں وہ بہت زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا، سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ صرف یہی نہیں، علی ویسے بھی بہت خوبصورت تھا، شیف بورڈ سے نکلتا قد، چوڑے شانے، بلیک آئیز اور بلیک سلکی بال جو ماتھے پر گرے ہوئے تھے، مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ کہیں جا رہے ہو؟ بھابی نے پوچھا تھا۔ جی بھابی، اس نے مختصر جواب دیا۔ اچھا بھائی جا رہے ہو تو لیلا کو بھی لے جاؤ، گھر میں بور ہو رہی ہے۔ یہ شہلا بھابی نے فوراً اپنی بہن کو آگے کیا تھا۔ آج نہیں بھابی، پھر کبھی، ابھی مجھے تھوڑا کام ہے، کہہ کر وہ جانے لگا تو لیلا بولی تھی، یہ کیا بات ہوئی مہمان سے؟ عزیز تمہیں اپنے کام لگ رہے ہیں۔ نوٹ فیئر پلیز لیلا، کہاں ہے نا، میں بزی ہوں، اور ویسے بھی صبح تو تم بھابی کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، میں پھر کبھی لے کے چلوں گا باہر، ورنہ اگر ابھی جانا ہے تو عمر بھائی کے ساتھ چلی جانا۔ اس نے امی کو اللہ حافظ کہا اور گیٹ ابورٹ کر گیا۔ یہ وقار کو تو دیکھو ذرا، کیسی عیش سے جی رہا ہے، ذرا بہن کا خیال نہیں ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دے۔ یہ بولنے والے وقار افندی کے چھوٹے بھائی احمد افندی تھے، جو وقار افندی کے بھائی کے سامنے بھائی بھائی کرتے نہ تھکتے تھے۔ تم تو چھوڑو، چھوٹے ہو، میں تو بڑی ہوں تم لوگوں سے، مجھ کو بھی آج تک کچھ نہیں دیا، حالانکہ کتنی دولت ہے اس کے پاس۔ خیر باجی، یہ تو نہ کہیں کہیں، آپ پہلے خود بولتی ہیں کہ جب بھی وقار صاحب آتے ہیں تو تحائف لاتے ہیں اور کیش الگ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا تو ان تحائف اور تو پیسوں سے میرا کیا ہوگا؟ پہلے بڑے بھائی صاحب نے بھی یہی کیا، انہوں نے بھی اپنی کمائی دولت میں سے ہمیں کچھ نہ دیا، اور اب یہ وقار، اللہ تو ان پہ بہت ہی مہربان ہے۔ رابعہ بولی، جو کہ وقار افندی کی بڑی بہن تھی۔ یہ تو سچ کہہ رہی ہیں آپ، دونوں میاں بیوی نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ویسے ان کی دولت پر ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے نا، آخر کو سگے بہن بھائی ہیں ان کے آپ لوگ۔ زمینہ بولی تھی، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاشم افندی بولے تھے، پر کیا؟ سمیہ وقار افندی کی دوسری بہن بولی تو ہاشم افندی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ رات گہری ہو رہی تھی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، لب آپ مسکرا رہے تھے، بار بار آج کا واقعہ اس کے ذہن میں آ رہا تھا۔ کئی بار سونے کی کوشش کی مگر ناکام رہی، تھک ہار کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ محبت بھی کیا شے ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا تک نہ تھا، جس کے بارے میں صرف سنتی آئی تھی۔ آج سے وہ محبت ہو گئی تھی اسی انسان سے جس انسان نے اسے میٹرک میں پرپوز کیا تھا۔ پھر اس نے اسے میٹرک میں کیوں ہاں میں جواب نہیں دیا؟ اس نے اپنے دل سے سوال پوچھا تھا، شاید اس وقت میں ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، خود ہی جواب دیا گیا تھا، پر ذہنی طور پر تو میں آج بھی تیار نہ ہوں۔ شاید اس کی محبت کی شدت سچائی تھی جو اس کی آنکھوں میں دکھ رہی تھی، ہاں، اور اس بات پر اس کا دل بھی ایمان لے آیا تھا۔ ایک بہت دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ ہائے کیسی ہو؟ دوسرے دن وہ کالج آئی تو بہت کنفیوز تھی، سوچ کے بار بار گھبرا رہی تھی، کلاس میں کیسے جائے گی، اور اگر علی اس کے سامنے آ گیا تو اس کا تو دم ہی نکل جائے گا۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اس کی طرف جا رہی تھی کہ علی چلا آیا۔ وہ ایک دم چونکی اور نظر اٹھا کے اسے دیکھا، اسے دیکھتا ہی رہ گیا، ہونٹوں پر بہت پیاری مسکراہٹ تھی۔ وہ جھجکی تھی، آپ یہاں، میں یقین نہیں آ رہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا، نہیں، وہ اور نگاہیں جھکا گئی تھی۔ تو بتاؤ کیسے یقین دلاؤں؟ شرارت سے بولا تو وہ کھلا گئی تھی، ایسی بات نہیں ہے، میں وہ نہیں کہہ رہی تھی، اس نے کچھ کہنا چاہا، اس کی آنکھوں میں ناچتی شرارت کو دیکھ کر چپ سی گئی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا اور وہ ہنس دیا تھا، ارے رکو لڑکی، میں بھی آ رہا ہوں۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہو گیا تھا۔ یہ ان کا معمول بن گیا تھا، وہ کالج میں سارا دن ساتھ رہتے، اسے اسے دیکھے بنا علی کا دن نہیں گزرتا تھا۔ یشل کے پاس ابھی فون نہیں تھا، سو ان کی زیادہ تر بات کالج میں ہی ہوتی تھی۔ پھر جب وہ لوگ انٹر میں آئے تب یشل نے اپنا پرسنل سیل فون لیا تھا۔ وہ کالج میں ہی نہیں بلکہ ہر ٹائم چیٹنگ پر ہوتے دونوں ایک دوسرے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ ہائے بہنا کیسی ہو؟ وہ لون میں بیٹھی اپنی سوچوں میں گم تھی، ہونٹوں پر بہت دل فریب مسکراہٹ سجی ہوئی تھی کہ کسی نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی۔ وہ چونکی تھی، وہ سامنے ارسلان بھائی کو دیکھ کر چونکی۔ ارسلان اس کے تائی کے بیٹے تھے، اس کے بچپن کے دوست اور بھائی، انہوں نے کبھی اسے بہنوں سے کم نہیں سمجھا تھا اور نہ ہی کبھی بھائیوں سے۔ تائی کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے وہ جب بھی خود کو اکیلا فیل کرتے وقار افندی اپنے چچا کے گھر آ جاتے۔ وقار افندی بھی انہیں بیٹوں سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ہاں میں کہاں گم ہوں، بڑا مسکرایا جا رہا ہے۔ وہ بھی اکیلے اکیلے، کیا بات ہے کزن؟ کچھ بھی نہیں بھائی، بس ایسے ہی بھوک لگی تھی۔ ارے ایسے کیسے، کچھ نہیں، بتاؤ تو صحیح۔ اس کے بہت کہنے پر اس نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ ارسلان ہنس دیا تھا، اچھا تو یہ بات ہے، جی تم نے چاچو چاچی کو بتایا؟ جی بتایا تھا ماما کو، انہوں نے کیا کہا؟ کچھ نہیں، بھائی ماما میری بیسٹ فرینڈ ہے، میں ان سے کچھ بھی نہیں چھپاتی، تو علی کے بارے میں سب بتا دیا میں نے، وہ مجھے کچھ نہیں بولی، بس مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے۔ کیسا وعدہ؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا اس نے تمہیں پرپوز کیا اور تم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، بٹ اپنے پاپا کا غرور اور یقین کبھی مت توڑنا، اس یقین اور غرور کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلنا۔
اور کبھی بھٹک مت جانا۔ شل کی مان اس معاملے میں کافی آزاد خیال تھی اور محبت کے خلاف نہیں تھی۔ گڈ، یہ تو اچھی بات ہے۔ تم ان کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کرنا، اوکے؟ انہوں نے کہا اور اس نے سر ہلا دیا تھا۔ آج کل علی بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ صبح جلدی جلدی ناشتہ کر کے کالج چلا جاتا تو بجائے تھکن ہونے کے مسکرا رہا ہوتا یا کچھ نہ کچھ گنگنا رہا ہوتا۔ سارا دن اپنے سیل فون پر لگا ہوتا۔ شام میں باہر نکلتا، شہلا بھابی کو اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی تھی۔ وہ جب بھی علی کو لیلا کو باہر لے کر جانے کا کہتا وہ صاف انکار کر دیتا۔ آج بھی ایسا ہی تھا تو وہ جی جان سے جل کر رہ گئی تھی۔ دیکھ رہی ہوں علی، تم ان کے رنگ دیکھ رہی ہو تم علی کو، اس کے رنگ ڈھنگ کیسے ہیں؟ بھابی غصے سے لیلا کے روم میں آئی تھی۔ وہ جو نیل پینٹ لگا رہی تھی چونکے نے دیکھا تھا۔ کیا ہو گیا آپ ہی؟ اس کی یہ بے پرواہی شہلا کو بہت کھلی تھی۔ تم بیٹھ کے نیل پینٹ لگاؤ اور اگر علی ہاتھ سے نکل گیا نا تو مجھے مت کہنا۔ اس نے نیل پینٹ کی شیشی بند کی اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بتائے تو؟ علی کی حرکتوں پر ذرا نظر رکھو۔ مجھے اس کی حرکتیں کچھ مشکوک سی لگ رہی ہیں۔ مطلب یہ کہ کہیں کسی لڑکی کا چکر تو نہیں پڑ گیا؟ اگر ایسا ہوا تو اس گھر میں بہو بننے کے جو خواب دیکھ رہی ہوں نا، اسے خواب ہی سمجھ کر بھول جانا۔ تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اس کے اس طرح کہنے پر شہلا کا دماغ گھوم گیا تھا۔ تو اس بات کو ہلکا لے رہی ہو؟ ہاں لے رہی ہوں۔ آپ کے لڑکوں کو تو ایسی عمر میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اس میں پریشانی کی ہی بات ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا علی رشتوں کے معاملے میں کتنا اور جو مرد رشتوں کے معاملے میں اتنے ٹچی اور حساس ہوتے ہیں نا، وہ دل لگانے کے لیے محبت نہیں کرتے اور نہ ہی ہر ایک سے کرتے ہیں۔ او کم آن آپی، یہ جسٹ کہنے کی باتیں ہیں۔ اور فرض کر لیں اگر اسے محبت ہو بھی گئی کسی سے، تو علی کو ایسی سو کالڈ محبت تو کچھ سال پہلے بھی ہوئی تھی نا؟ کیا ہوا اس کا؟ اس نے آنٹی کو اس کے لڑکی کے بارے میں بتایا تھا اور پھر اسے جا کر پرپوز بھی کیا تھا، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھول گیا نا اس محبت کو بھی علی؟ تو اگر اس سے محبت اب دوبارہ بھی ہو گئی ہے تو بے فکر رہیں، وہ بھی بھول جائے گا۔ شعلہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میٹرک میں ایسا واقعہ ہوا تھا۔ وہ ایک دم مطمئن ہو گئی تھی۔ سو بہنا ٹینشن مت لو، علی صرف میرا ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو بٹلر، پلیز لیلا علی پر دھیان دیا کرو، اس کے آس پاس رہا کرو، اوکے؟ اس نے کہا اور دوبارہ نیل پینٹ لگانے لگی۔ آج سنڈے تھا، وہ گہری نیند میں تھی۔ اس کا سیل فون بجا تھا۔ اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسکرین کو دیکھا، مسکرا دی تھی۔ ہائے سویٹی، گڈ مارننگ۔ علی کی خوشگوار آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ گڈ مارننگ، سو رہی ہو کیا؟ علی نے پوچھا تھا۔ سو رہی تھی پر آپ نے جگا دیا۔ اوہو میری سویٹی، سو جاؤ۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، پھر کیسی بات ہے؟ اس نے اشارے سے پوچھا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، مسکرائی تھی۔ کوئی بات نہیں ہے، چلو پھر میں فون رکھتا ہوں علی، وہ چیخی۔ علی ہنس دیا تھا۔ خود ہی تو کہہ رہی ہو کہ کوئی بات نہیں، میں نے ایسے تھوڑی کہا تھا، پھر کیسے کہا تھا؟ اوف علی کتنے سوال کرتی ہو آپ، اس نے چڑھ کر کہا تو علی ہنسنے لگا تھا۔ او مائی انوسینٹ گرل، تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا، آپ بات کر تو رہے ہیں، ایسے نہیں نا؟ تمہیں دیکھنا بھی ہے ابھی؟ اس نے پوچھا۔ ہاں نا، اگر پاسبل ہے تو، ورنہ نہیں۔ ابھی کیسے؟ ایسا کرو بالکنی پر آؤ۔ کیوں؟ بس آؤ نا۔ وہ بالکنی پر آئی تو علی کو دیکھا اور اسی کو دیکھ رہا تھا اور مسکرا دیا۔ آپ یہاں اس وقت؟ تمہیں دیکھنے کو دل چاہ رہا تھا، مسکرائی ایک غرور سا۔ وہ ایسے کیا کوئی سچ میں اس سے اتنی محبت کرتا ہے اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے یہاں چلا آیا؟ علی ہاں کہو علی کے جان، بس کے یوں کہنے پر شرمائی تھی وہ۔ علی میں نے ماما کو آپ کے بارے میں بتا دیا ہے۔ بالکنی میں کھڑی سے بات کر رہی تھی۔ علی کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا۔ انہوں نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں علی، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ پتہ ہے علی، میری ماما بہت نائس ہیں، وہ میری بیسٹ فرینڈ بھی ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھپاتی میں۔ ان کو آپ کے بارے میں بتا دیا، انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے مجھے سمجھایا۔ بہت اچھی بات ہے ایشر، مجھے ناز ہے تم پر۔ وہ مسکرا دی تھی۔ وقار افندی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابھی، اس سے میں نے بھابی کو فون کیا تھا، انہوں نے بتایا ہے مجھے۔ رابعہ نے ہاشم افندی کو فون کر کے اطلاع دی تھی۔ وہ منہ بنا کر بولے، اب انہیں پوچھنے جانا پڑے گا، میرا دل نہیں ہو رہا وہاں جانے کا۔ وہاں فضول کے چونچلے، ہو سے کام لو۔ ہاشم ہمارا کون سا دل ہو رہا ہے اسے پوچھنے کا، پر اس کے سامنے ہم نے اپنا امیج اچھا رکھنا ہے، بگاڑنی نہیں ہے، اس سے سمجھ آئی نا؟ ہمارے تو ہاتھ تو ہمارے پھر بھی کچھ نہیں آنا، تو فائدہ کس بات کا؟ رابعہ نے بھی سر ہلایا تھا۔ وہاں جا کے اس کی جھوٹی محبتیں دکھانا مجھے بالکل بھی منظور نہیں ہے۔ اتنی ہی محبت ہے تو اپنی دولت میں سے کچھ حصہ ہی دے دے اپنے بہن بھائیوں کو، ورنہ جی دولت میں کمی نہیں آ جائے گی۔ ہائے ہائے، ہم نے جا کے کون سی اس کو سچی محبت دکھانی ہے؟ دکھاوا ہی تو کرنا ہے ہم نے بھی۔ آپ احمد کو کہہ دیں، وہ چلا جائے گا آپ لوگوں کے ساتھ، پر میں بس کرو ہاشم، میں نے احمد سے بات کر لی ہے، وہ بھی جا رہا ہے اور تم بھی جا رہے ہو۔ زرمینہ کو بھی کہہ دو کہ کل تیاری کر لے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی تھی۔ شام میں وہ سب لوگ وقار ہاؤس افندی کے گھر میں موجود تھے۔ کیا بھائی صاحب اپنی صحت کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے؟ کچھ دن کی چھٹیاں ہی کر لیں آفس سے۔ وہ ہاشم جو کل آنے پر راضی نہیں ہو رہا تھا، آج ان کے لہجے میں شیریں گھلی ہوئی تھی۔ ہاں بھائی، کمزور ہو گئے ہیں آپ؟ سمیہ بولی۔ وقار ہنس پڑے تھے۔ ارے ٹینشن مت لو تم سب، بس تم لوگوں کو دیکھ لیا نا میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ خوش دلی سے بولے تھے۔ یہ تو آپ کی محبت ہے بھائی صاحب، انم بولی۔ اور بھابھی آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں آپ سب؟ انم نے عطیہ سے پوچھا تھا۔ الحمدللہ انم، ہم ٹھیک ہیں۔ تم لوگ سنا، بڑے دنوں بعد چکر لگایا؟ ارے بھابھی، مصروفیت اتنی ہو گئی تھی زندگی کی کہ وقت کا نکالنا مشکل تھا۔ انم کی جگہ زرمینہ بولی تھی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو زرمینہ، تم لوگوں نے ناحق
دن ناحق زحمت کی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور تم لوگ کے آنے سے تو اور بہتر ہو گیا ہوں۔ وقار افندی بےحد خوش تھے۔ ارے زحمت کیسی بھائی ہو تم ہمارے، تمہیں نہیں پوچھیں گے تو اور کس کو پوچھیں گے، ورنہ آج کل کے رشتوں کا تو خون ہی خشک ہو گیا ہے۔ رابعہ مسکرائی تھی۔ یہ تو ٹھیک کہہ رہی ہو تم، وقار بولے تھے۔ اب آپ لوگ آ ہی گئے تو بچوں کو بھی لے آتے، ویسے بھی کافی دنوں بعد آئے ہیں آپ لوگ۔ عطیہ مسکرائی تھی۔ ارے بچے تو اپنی مرضی کے مالک ہیں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھابھی، آپ تو جانتی ہی ہیں آج کل کے بچوں کو۔ یہ تو صحیح کہہ رہی ہو نا، بچوں کا اپنا ٹف شیڈیول ہے۔ جی بھابھی، پھر وقار افندی اور عطیہ نے رات کے کھانے پر زبردستی روک لیا تھا، اور جاتے وقت افندی نے اپنے بزنس کا جھوٹا بہانہ بنا کے ان سے 5 لاکھ لے لیے تھے۔ جاتے وقت وقار افندی نے سب کو تحائف دے کر رخصت کیا تھا۔ شام میں وہ لوگ ایک پارک میں موجود تھے۔ ہلکی پھلکی باتوں کے دوران علی نے اسے اپنے گھر کے بارے میں بتایا۔ ایشر بہت دلچسپی سے اسے سن رہی تھی کہ علی ایک دم اٹھا اور وہ چونکی تھی کہ آؤ چلیں۔ کہا ہاں مجھ پر بھروسہ ہے، علی اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا تھا۔ حد سے زیادہ دل میں بولی تھی تو چلو گی؟ ہاں، اس کا ہاتھ تھامتا وہ اس کے ساتھ چلتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ علی یہ کس کا گھر ہے، ہم کہاں ہیں، اس نے پوچھا تو وہ مسکرایا تھا، اور پھر اس نے اپنی امی بہن کو آواز دی تھی اور اسے ساتھ لیے اندر آیا تھا، یعنی علی اسے اپنے گھر لایا تھا۔ اس نے دل میں سوچا، وہ کنفیوز ہو گئی تھی، اس کی امی اور بہنیں آ گئی تھی۔ امی دیکھ کے کون آیا ہے، علی نے اپنی امی اور بہنوں کو دیکھا جو حیرانگی سے اسے لڑکی کے ساتھ کھڑا دیکھ رہی تھی۔ امی میں نے یشر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا نا، علی نے کہا تو مسکرا دیا۔ آؤ ادھر بیٹھی، وہ کنفیوز سی آگے بڑھی تھی۔ امی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے بٹھایا، وہ خود بھی بیٹھ گئی تھی۔ علی نے بتایا تھا تمہارے بارے میں، پر تم تو میری توقع سے زیادہ پیاری ہو، پیار سے بولی تھی۔ بھابھی یہ کون ہے، فاطمہ علی کے کان میں بھائی یہ کون ہے، فاطمہ علی کے کان میں بولی تھی۔ تمہاری بھابھی، علی نے مسکرا کر کہا۔ ریلی واہ، وہ خوش ہو گئی تھی، اس نے سے خوش گپوں میں لگ گئی تھی۔ شہلا بھابھی اور لیلا سے یہ سب ہضم نہیں ہو رہا تھا، وہ غصے سے اندر چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد عشر ان سے فری ہو کر بات کرنے لگی تھی، اور علی کی بہنوں اور بھائیوں سے حیدر سے اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ دیکھا نا، کہا تھا نا میں تم سے کہ علی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، دیکھ لیا تم نے اب بھگتو۔ شہلا غصے میں تھی۔ کہا تھا نا میں نے، وہ کوئی چاند ضرور چڑھائے گا، پر تم نے ایک نہیں مانی میری۔ دیکھ لیا نتیجہ، آج وہ اس لڑکی کو گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے آیا ہے۔ اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بچا سوائے ہاتھ ملنے کے، اب چپ کیوں ہو، بولو۔ شہلا غصے سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہوں میں آپ، یہ علی تو بہت شاطر نکلا، مجال ہے جو ذرا بھی بھنک پڑنے دی ہو، پر میں بھی لیلا ہوں، اتنی آسانی سے تو علی سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب تم کیا کرو گی، ابھی سوچا نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، پر دیکھنا آپی، علی صرف اور صرف میرا ہوگا۔ لوگ کچھ سوچا ہے نہیں اور بول ایسے رہی ہو جیسے سب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کھویا آپی، میں نے کہا نا علی صرف اور صرف میرا ہے، تو بس آپ مطمئن رہے، لیلا نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی تھی۔ سیکنڈ ایئر بھی ہو چکا تھا۔ علی نے ایم بی اے کے لیے لاہور کی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، اور یشر نے کراچی میں ہی ایک یونی میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ اس کا ارادہ لاء کا تھا، حالانکہ اس نے ایف ایس سی میڈیکل کی تھی۔ علی کا بھی لاہور کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ اس نے یشر کو یہ بات بتائی تو وہ بہت افسردہ ہوئی تھی۔ جانے سے ایک دن پہلے علی نے اسے ڈنر پر چلنے کو کہا تھا، وہ مان گئی تھی۔ علی میں بھی چلوں، علی تیار ہو کر نکل رہا تھا کہ لیلا پیچھے پیچھے آئی تھی۔ لیلا میں یشر کے ساتھ ڈنر پر جا رہا ہوں، سو تمہارا جانا بنتا نہیں ہے، علی نے کہا تو لیلا جی جان سے جل اٹھی تھی۔ علی ویسے بھی کل تو تم نے چلے جانا ہے، یہ ٹائم تو ہمیں اسپینڈ کرنے دو نا، آواز میں مٹھاس پیدا کی تھی۔ لیلا اتنے دن تم سب کے ساتھ ہی تھا، بلکہ آج کا سارا دن چلتا ہوں، یشر ویٹ کر رہی ہوگی، کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ لیلا پاؤں پر ڈھک کر رہ گئی تو شہلا کے پاس چلی گئی جو کپڑے طے کر رہی تھی۔ سمجھتا کیا ہے خود کو علی، میں بھی دیکھتی ہوں یہ محبت کتنے دن چلتی ہے۔ وہ غصے میں بڑبڑا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اب، شہلا نے پوچھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے، آپ کو پتہ ہے آج علی اس یشل کو ڈنر پر لے کر گیا ہے، اس یشل کی ہمت کیسی ہوئی میرے علی کو مجھ سے چھیننے کی۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ شہلا نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا تاکہ اس کی آواز باہر نہ جائے۔ آہستہ بولو لیلا، گھر میں کسی کو پتہ چل گیا نا کہ میں نے یہاں تمہیں کیوں بلایا ہے تو سب میرا جینا حرام کر دیں گے، اور اب تم اس یشل کو کیوں بلیم کر رہی ہو، حالانکہ یہ موقع تم نے خود علی کو دیا تھا، کہا تھا نا کہ اس کے ساتھ رہا کرو، پر نہیں تو مجھے کیا پتہ تھا اتنا معصوم نظر آنے والا علی اتنا چلاک ہوگا، میرے لیے تو کبھی ٹائم نہیں نکالا۔ اس یشل کو ڈنر پر لے کے جا رہا ہے، وہ تو پاگل ہی ہو گئی تھی۔ تو کچھ کرو نا، ہاتھ باہر رکھ کر بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ، اس یشل نام کا کانٹا جو تمہارے راستے میں آیا ہے اسے ہٹانے کا کوئی راستہ سوچو۔ شہلا نے کہا تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ آپی، اب تو جلد سے جلد کچھ کرنا پڑے گا، لیلا نے کہا۔ ایک دم سب بہت خوبصورت سا ہو گیا تھا علی کی ہمراہی میں، وہ بہت زیادہ خوش رہنے لگی تھی۔ آج وہ علی کے ساتھ ڈنر پر آئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ملتا جلتا گرین کلر کا ڈریس دیوتن کیا ہوا تھا، سرخ اور سفید رنگ کا تھا جو کہ میک اپ سے پاک، ہونٹوں پر نیچرل پنک کلر کا گلوز لگایا ہوا تھا، لمبے سلکی بالوں کے کندھے پر ڈالا ہوا تھا، خوبصورت ہاتھوں پر نازک سا بریسلیٹ اور کانوں کے ٹاپس نے اس کی شخصیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ علی بلیک 3 پیس سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ علی اپنے گھر کے کمرے میں
گھر کے بارے میں سے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ یہ رشتہ سچائی سے نبھانا چاہتا ہے جو جھوٹ سے پاک ہو، اور یشل کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ علی نے آرڈر دیا اور پھر یشل سے بولا تھا مس کرو گی مجھے؟ یشل کے کھانا کھاتے ہاتھ رکے تھے نہیں۔ یشل اداس ہوئی پر لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے بولی تھی سوچ لو ہم پہلے کی طرح نہیں مل سکیں گے۔ علی نے کہا تھا کوئی بات نہیں، وہ دل پر جبرن کر کے مسکرائی تھی۔ علی اس کی دل کی کیفیت سمجھ رہا تھا، تم مجھے روز دیکھ بھی نہیں پاؤ گی، اور پھر بولا تھا کوئی بات نہیں، آواز بھر آنے لگی تھی سوچ لو بات بھی نہیں ہوگی۔ علی کے یوں کہنے پر کب سے جھکی نظریں اٹھی تھی، اب کوئی سوال رہ کیا ہے؟ بھائی میں بزی ہو جاؤں گا تو تمہیں ٹائم کیسے دوں گا؟ علی نے مسکراہٹ دبائی تھی، یعنی بھول جاؤ گے مجھے؟ یشل نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، جیسے آنکھیں جیسے جلنے لگی تھی اور دو آنسو ٹوٹ کر گال پر آ کر گرے تھے۔ علی ایک دم پریشان ہوا تھا۔ یشل اٹھ کر وہاں سے چلی گئی، گویا ناراضگی کا بھرپور انداز سے جا کے بالکنی میں کھڑی ہو گئی۔ علی بھی وہیں چلا آیا تھا۔ ارے میری جان ناراض کیوں ہوگی؟ علی نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جائیں میں آپ سے بات نہیں کرنی۔ یشل نے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، مجھے آپ بھول جائیں گے نا جا کر، تو پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ شکوہ لبوں سے نکلا تھا۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ کوئی اپنی زندگی سے بھی غافل ہو سکتا ہے؟ علی کے یوں کہنے پر نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم میری جان ہو، ہر سانس میں بستی ہو، تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں بھول جاؤں گا؟ تم میرے لیے ان قیمتی شے میں سے ہو جس کو اگر میں ویران جگہ پر رکھوں تو وہ بھی آباد ہو جائے گی، جسے اندھیرے میں رکھو تو وہ بھی روشن ہو جائے گی، جیسے میرا دل۔ پتہ ہے یہ تمہاری روشنی سے منور ہے کیونکہ تم یہاں رہتی ہو۔ علی نے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا۔ یشل اسے سن رہی تھی۔ اس کی بات کے اختتام پر اس نے پوچھا تھا تو پھر یہ کیوں کہا کہ بھول جاؤ گے؟ وہ تو تمہیں تنگ کرنے کو کہا تھا پر تم رونے لگی۔ وہ ہنسا تھا، اگر تمہیں بھول جاؤں گا تو میرا دل ویران نہیں ہو جائے گا؟ اس نے یشل سے پوچھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اچھا اب چلو ڈنر نہیں کرو گی کیا؟ علی نے اسے یاد دلایا تو اس کے ساتھ چلنے لگی۔ بات کرو گے نا روز؟ یشل نے بیٹھتے پوچھا تھا۔ ہاں بابا روز کروں گا، علی مسکرایا تھا۔ صبح میری بالکنی پر کون آئے گا؟ یشل نے پھر پوچھا۔ تمہاری عادت بہت خراب ہو گئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ یشل بھی اترا کر کہا تھا۔ آف کورس ماں بدولت نے، علی نے جھک کر سینے پر ہاتھ رکھ کر مؤدب ہو کر کہا تو یشل ہنس دی تھی اور پھر وہ چلا گیا تھا۔ یشل بہت اداس رہنے لگی تھی۔ یونی میں بھی اس کی کمی فیل ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ روز فون پر بات کرتے تھے۔ وہ اس میلوں کے فاصلے پر تھا کہ یشل کو یہی بات سب سے زیادہ افسردہ کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ علی کو ہی سوچ رہی تھی کہ اس کی کال آ گئی تھی۔ ہائے کیسی ہو؟ ٹھیک۔ اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ صحیح سے بتاؤ، علی نے پوچھا تھا۔ آپ کب آؤ گے؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ ارے ابھی تو مجھے آئے ہوئے 3 دن ہوئے ہیں، پر تم آنے کی باتیں کر رہی ہو تو 3 دن کم ہیں، وہ اداسی سے بولی تھی۔ یعنی محترمہ مجھے مس کر رہی ہیں؟ علی بڑے دل سے مسکرایا تھا۔ میں نے اب ایسا کب کہا؟ کیوں ایسا نہیں ہے، کیا مجھے مس نہیں کرو گی؟ علی نے پوچھا تھا۔ جی نہیں ٹھیک ہے پھر میں فون بند کرتا ہوں، مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ یشل گڑبڑا گئی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اف لڑکی، کبھی تو کچھ کہہ دیا کرو۔ کری ہو نا، مس کیا نا اس کو؟ اس کی ناراضگی کے ڈر سے فوراً بولی۔ علی نے کہکا لگایا۔ یشل شرما گئی تھی۔ کب آئیں گے؟ وہ اپنی چھپ منہ مٹاتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی تو فی الحال نہیں آ سکتا۔ وہ پھر اداس ہوئی تھی اور خاموش ہو گئی۔ یشل یار پلیز اداس مت ہو، دیکھو یشل کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ پلیز یشل۔ علی کی بھی ایک دم سردا ہو گیا۔ یشل رونا شروع ہو چکی تھی۔ یشل پلیز، تم روتی ہو نا تو ایسا لگتا ہے میری دنیا ویران ہوگی، ایسا لگتا ہے ساری دنیا اداس ہو گیا۔ یشل پلیز چپ ہو جاؤ، میرا دل بند ہو جائے گا ورنہ۔ یشل کے رونے کو ایک دم بریک لگی تھی۔ اللہ نہ کرے علی کیسے ایسا مت کہیں، تو پھر چپ ہو جاؤ جلدی سے۔ یشل نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے۔ اچھا نہیں روتی، پر پلیز آئندہ ایسا مت بولنا، اس نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ اوکے بابا اب ایسا نہیں کہتا۔ اچھا یہ بتاؤ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ علی نے اس کا دھیان بٹانے کو کہا تھا۔ یشل اسے بتانے لگی تھی۔ کزن آج شاپنگ پر چلیں؟ وہ لون میں ٹہر رہی تھی کہ ارشد چلا آیا۔ آج کل تو آپ لوگ آئے ہو، یشل نے کہا تھا۔ ہاں تو آج کیا شاپنگ پر جانا منع ہے؟ ارشد نے پوچھا تھا۔ ارے نہیں اچھا ہے چلتے ہیں، وہ فوراً مان گئی تھی۔ علی بھی آ رہے ہیں، کل ان کے لیے بھی اچھا سا گفٹ لے لوں گی، اس نے سوچا اور ماما سے پوچھنے چلی گئی۔ ماما سے اجازت کے بعد روم سے اپنا پرس اٹھایا چل دی تھی۔ ارشد نے تو شاپنگ کرنے میں لڑکیوں کو بھی مات دے دی تھی، اسے کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی تھی، کتنی شاپس پر انہیں چھان ماری۔ ابھی وہ ایک شاپ سے نکلے تھے۔ یشل بولی حد ہے اشر بھائی، کوئی چیز ہی پسند نہیں آ رہی آپ کو؟ یار میں بہت چوزی ہوں اتنا ہینڈسم بھی تو ہوں نا۔ اشر بولا تھا۔ آپ نے لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے شاپنگ کرنے میں، آئندہ تو میں آپ کے ساتھ آئی۔ وہ بول رہی تھی کہ کوئی بہت تیز سے گزرا تھا، اسے زور سے دھکا لگا اور گرنے لگی تھی کہ اشر نے اسے باتوں سے پکڑ کر سنبھالا تھا۔ آر یو اوکے سسٹر؟ اشر نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ جی اشر بھائی میں ٹھیک ہوں۔ یار لوگ کیا اندھے ہو دیکھ کر نہیں چلتے، چھوڑو آ جائیں آگے چلتے ہیں۔ آپ کی یہ یشل ہے نا؟ وہ شاپنگ سے باہر نکلے تو لیلا نے ان کو یشل کی طرف متوجہ کیا تھا۔ ہاں پر یہ اس کے ساتھ کون ہے؟ لیلا نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، اور تم اسے دیکھنے لگی؟ چلو یہاں سے، شیلا نے کہا تھا۔ بھابھی ایسے کیسے چل جاؤں، ذرا سیلف دینا اپنا، آپ کیا کرنے لگی ہو؟ شیلا نے پوچھا تھا۔ یار ان کی ایک پک لیتی ہوں، کیا پتا کبھی کام آ جائے ہمارے۔ لیلا نے ان کے پک لی اور پھر اس نے دیکھا کہ کوئی تیز سے اس کے پاس سے گزرا، وہ گرنے لگی تو اس نے لڑکے نے سنبھالا، کیمرہ آن ہی تھا۔ لیلا نے کھٹا کر کئی تصاویر لے لی تھی، اس کا شیطانی دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ لوگ گھر آئے تو لیلا کی خوشی کا کوئی ٹھکانا نہ تھا۔ رات کو شیلا اس کے پاس آئی جو اپنے سیلف میں مصروف تھی۔ کیا کرو گی ان تصاویر کا؟ بس دیکھیں آپ میں کیا کرتی ہوں۔ لیلا نے کوئی نئی سم لی اور فون اور
سیل میں لگائی تھی، اب کیا کرو گی؟ دیکھیں نا، لیلا نے کہا، اور سیل کی طرف متوجہ ہو کے لیلا نے وہ تمام تصاویر علی کے نمبر پر بھیج دی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یشل کو راستے سے ہٹانے کی تیاری کر رہی ہوں، لیلا نے مزے سے بولی۔ اب علی یہ پک دیکھے گا تو یشل کو گولی ہی مار دے گا۔ وہ ہنسی تھی۔ اف توبہ لڑکی، تم تو بہت خطرناک ہو۔ شیلا بھی ہنسنے لگی تھی۔ علی یشل کو کال کرنے کا سوچ رہا تھا، کسی کو تصویر موصول ہوئی تھی، اس نے وہ اوپن کی تو اس کے سر پر بم سا پھٹا تھا۔ نہیں، یشل نہیں ہو سکتی، اس کا دماغ دل ماننے سے انکاری تھا۔ اس نے دوبارہ ان تصاویر کو دیکھا، بلا شبہ یشل ہی تھی، اور ایک میسج تھا، شریفوں کے سر بازار کارنامے دیکھو۔ علی کا تو دماغ ہی گم گیا تھا، اس نے نمبر دیکھا، اننون تھا۔ علی نے غصے میں موبائل توڑ پھینک دیا۔ یہ بات دوسرے دن رات کی تھی۔ لیلا شہلا کے پاس آئی تھی۔ آپ ہی، علی آیا نہیں، پورا دن گزر گیا ہے۔ ارے تم اتنا بڑا کام کر چکی ہو لڑکی، اس کا کچھ تو اثر ہوگا نا اس پر، شہلا نے کہا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اب دیکھنا، جب وہ لوٹے گا تو وہ صرف اور صرف میرا ہوگا، اس نے یقین سے کہا۔ اور اگر ایسا پھر بھی نہ ہوا تو میں نے بھی ابھی ہار نہیں مانی، اسے اپنا ہی بنا لوں گی۔ اچھا، پھر آپ کا ایک اور کام کرنا ہے۔ کیا؟ آپ کو علی کے دل میں جو غلط فہمی پیدا ہوئی ہے اسے ہوا دینی ہے، لیلا نے کہا۔ ارے لڑکی سے شک ہو جائے گا کہ یہ سب کیا درا ہمارا ہے، شیلا گھبرائی تھی۔ ارے ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں بتاتی ہوں آپ کو، لیلا نے کہا، اور وہ اپنے پلان کے بارے میں بتانے لگی۔ پچھلی رات سے وہ بے زیادہ ڈسٹرب تھا۔ ایک طرف وہ یشل پر بھروسہ کرتا تھا، پر وہ تصویر وہ تو جھوٹی نہیں تھی، اور جس طرح سے اس لڑکے نے اسے بازو سے پکڑا ہوا تھا، علی نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ کل سے یشل کی کال آ رہی تھی، پر اسے بہت ڈسٹرب لگا تھا۔ کیا بات کرتا اس سے؟ کون تھا یہ جس نے اس کو تصویر بھیجی تھی؟ گھر کا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سبھی نے یشل کو دل سے قبول کیا تھا۔ پھر یہ کون تھا؟ اس کا دماغ معاف ہونے لگا تھا کہ اس کا پھر سیل بچا تھا۔ یشل پلیز، وہ بتایا ہوا تھا۔ سیل اٹھا کر دیکھا تو یشل کی بجائے شیلا بھابی کا نمبر دیکھ کر چونکا اور ریسیو کیا۔ السلام کے بعد وہ بولی، علی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں تم کو یہ بات کیسے بتاؤں، تم پتہ نہیں کیا ریئیکٹ کرو گے۔ وہ بولی تھی، کیا بات ہے بھابی؟ علی، بات یشل سے ریلیٹڈ ہے، شیلا نے سامنے بیٹھی لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جس نے کیری آن کا اشارہ کیا تھا۔ علی چونکا تھا۔ کیا بات ہے بھابی، خیریت تو ہے؟ علی، میں بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے یشل کے رنگ کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ مطلب یہ کہ میں نے اسے کئی دفعہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جاتے ہوئے دیکھا، جب بھی میں شاپنگ کرنے یا کہیں بھی جاؤں، وہ مجھے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ نظر آتی ہے۔ علی کا دل ایسے جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ بھابی، کیا پتہ ان کا کوئی کزن ہو، اس نے بولا تھا۔ ارے چھوڑو، جو کزن یا بھائی ہوتے ہیں نا، وہ پتہ چلتے ہیں۔ اور ذرا بات سنو میری، اگر وہ کزن بھی ہے تو کیا وہ اس طرح لے کر گھومیں گے یشل کو؟ علی خاموش ہوا تھا، ورنہ دل تو خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ آج صبح ایک انون نمبر سے مجھے موصول ہوئے تھے۔ علی کا سانس رکا تھا۔ علی کو یہ سب کرنے سے روکو، کل کو اس نے ہمارے گھر کی عزت بننا ہے۔ کیا عزت رہ جائے گی ہماری؟ تو کیا وہ تصویریں اس کے گھر تک پہنچ چکی ہیں؟ اس نے سوچا تھا۔ بھابی، میں آپ کو بعد میں کال کرتا ہوں، کہہ کر اس نے جواب سنے بغیر فون رکھ دیا تھا۔ کام ہو گیا، بھابی خوشی سے بولی تھی۔ واہ بھابی، کیا ایکٹنگ کی ہے آپ نے، مان گیا آپ نے۔ اس نے خوشی خوشی سے شیلا کو گلے لگایا تھا۔ علی نے فون رکھ دیا تھا، ایک دم سے ہی اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ہر چیز سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اس نے غصے سے ساری چیزیں تہس نہس کر دی۔ وہ 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی زمین پر سر جھکائے شکست زدہ آدمی کی طرح بیٹھا، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا، آنسو بل بل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سامنے دیوار پر اس کی پک لگی تھی، چلتا ہوا اس کی طرف آیا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ یشل، اتنا بڑا دھوکہ، کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں؟ چیخ رہا تھا۔ بتاؤ، اس نے فریم پر زور سے ہاتھ مارا، فریم کا نازک شیشہ ٹوٹ گیا اور کچھ کانچ اس کے ہاتھ میں لگے تھے۔ مجھے تم سب لڑکیوں سے الگ لگی تھی، پر تم وہی نکلی، دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے یشل، میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں بے دردی سے رکھ دی تھی۔ یشل کب سے روم میں بیٹھی علی کو کال کر رہی تھی، پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی، اس کا دل انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا علی نے اس کی کال اگنور کی ہو، پر آج 2 دن سے زیادہ ہو گئے تھے، پر اس کی کوئی خیر و خبر نہیں تھی۔ کہیں علی کو کچھ، اس کا دل کانپا تھا۔ نہیں اللہ نہ کرے اس نے دوبارہ کال کی، لیکن جواب نہ آیا۔ یشل بیٹے، کیا کر رہی ہے؟ روم سے باہر آؤ، تمہاری مامی اور اشر کب سے تمہارا پوچھ رہے ہیں، اور اب تو ڈنر ٹائم ہو گیا۔ وہ ادھر ٹہل رہی تھی، ماما کی بات پر رکی۔ جی ماما آتی ہوں، جلدی آنا، کہہ کر وہ چلی گئی تھی، اور پھر سے کال کرنے لگی۔ علی، کیا ہو گیا ہے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ علی نے واپس آنے کا بھی کہا تھا، پر وہ آیا نہیں، جانے وجہ کیا تھی؟ ماما کی آواز پر پھر چونکے سیل فون رکھ کر باہر چلی گئی۔ اور ان 3 دنوں میں پتہ نہیں کتنے میسج اور کالز وہ کر چکی تھی، وہ پر کسی بھی میسج یا کال پر رپلائی نہیں آیا، بہت ڈسٹرب تھی۔ کھانے کے بعد دوبارہ روم میں آئی، پھر سے اسے کال کرنے لگی۔ اس پاس کال ریسیو ہوئی، یشل نے سکھ کا سانس لیا تھا۔ شکر علی، آپ نے کال تو ریسیو کی، میں کب سے کال کر رہی ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ یشل پوچھ رہی تھی۔ مجھے کال کیوں کر رہی تھی؟ علی کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ کیا ہو گیا علی؟ آپ کو نہیں کروں گی تو کس کو کروں گی؟ بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے منتظر ہیں، علی نے کہا۔ یشل سمجھی وہ اسے تنگ کر رہا ہے، مسکرائی اشارے سے۔ ہاں ہیں تو جاؤ ان کے پاس، علی نے ضبط سے کہا تھا۔ کوئی آپ کی طرح اسپیشل نہیں ہے نا؟ کس سے بات کروں؟
وہ شٹ اپ یشل، بیوقوف کسی اور کو بناؤ جا کے۔ وہ ایک دم ضبط کھو بیٹھا تھا۔ کیا ہو گیا علی؟ یشل حیرانگی سے بولی تھی۔ کبھی علی نے اس طرح بات نہیں کی تھی۔ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ مجھے کیا ہوا؟ تمہیں خود پتا ہوگا کہ تم نے کیا کیا ہے یا کیا کرتے پھر رہی ہو، علی نے معنی خیزی سے کہا۔ تو یشل ناسمجھی سے پوچھا تھا، کیا مطلب؟ مجھ سے مطلب پوچھ رہی ہو تم؟ واہ، صاف صاف بات کریں علی، پہیلیاں نہ بجوائیں۔ اچھا صاف صاف بات کروں تو یہ بتاؤ وہ لڑکا کون تھا جس کے ساتھ شاپنگ کرتے پھر رہی ہو، علی نے پوچھا تھا۔ کب؟ یشل نے پوچھا، اور یشل کو تو اس کے ذہن میں ہی نہیں تھا کہ علی مسکرایا تو اس کے ایک لڑکے کو بھول گئی ہو۔ یشل کتنوں کے ساتھ شاپنگ کرتی ہو، علی نے زہر میں ڈوبا طنز کیا تھا۔ شٹ اپ علی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی اس طرح بات کرنے کی؟ یشل کو علی کا یوں کہنا ذرا بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ تو کس طرح بات کروں؟ میں نے سمپل یہ پوچھا ہے کہ 2 دن پہلے تم کس کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی؟ یشل کو یاد آیا، وہ اشر بھائی کے ساتھ گئی تھی پچھلے دنوں شاپنگ پر۔ علی، وہ اشر بھائی تھے میرے ماموں کے بیٹے، اور وہ یہاں آئے ہیں ہمارے، اور وہ بھائی ہیں میرے۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ اچھا، علی نے صرف اتنا کہا۔ یشل کے دل کو کچھ ہوا تھا، ایک غلط فہمی کی وجہ سے وہ اس سے دور جا رہا تھا۔ وہ کیسے اسے دور جانے دیتی؟ علی، آپ کو برا لگا میرا اس طرح سے اشر بھائی کے ساتھ جانا؟ یشل نے پوچھا۔ علی خاموش رہا تھا۔ علی سوری، میں آئندہ نہیں جاؤں گی، پلیز یوں چپ تو نہ رہیں، مجھ سے ناراض تو نہ ہوں پلیز۔ وہ رونے لگی تھی۔ یشل، میں بزی ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، علی نے کہا تھا۔ نہیں، مجھے بتائیں، معاف کر دیا آپ نے مجھے، یشل روتے ہوئے بولی تھی۔ یشل، میں کرتا ہوں بعد میں کال۔ وہ اکتایا اس کا رونے سے تکلیف دے رہا تھا۔ پہلے بتائیں، بس ضد تھی۔ اچھا کر دیا معاف، اب رونا بند کرو، میں بزی ہوں، بعد میں کال کرتا ہوں، علی جھنجھلایا تھا۔ تھینک یو علی، یشل بولی۔ فون علی رکھ چکا تھا۔ یشل کو معلوم بھی نہیں تھا علی اتنی سی بات کا اتنا شدید رد عمل دے گا۔ وہ حیران تھی، وہ علی سے بے حد محبت کرتی تھی، اس لیے اسے اپنے رشتے کو بچانا تھا، اور اس لیے علی کے آگے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چپ گئی تھی۔ علی تھک کے بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ کس کا یقین کیا جائے، یشل کا یا بھابھی کا؟ یشل اسے جھوٹ نہیں بولے گی، پر بھابھی کو جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ اور پھر وہ تصویر ان کو بھیجی گئی تھی، اس کے علاوہ انہوں نے بھی یشل کو دیکھا ہے، کسی کے ساتھ وہ جھوٹ نہیں بول سکتی تو کیا یشل؟ وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا، کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت وہ بہت تکلیف میں تھا، فیصلہ نہ کر پا رہا تھا۔ اس دن کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ ولی جو اسے بات کیے بغیر نہ رہتا تھا، وہ کئی دن تک اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ یشل روز اسے کال کرتی، روز میسج کرتی، پر جواب نہ آتا۔ بہت ڈسٹرب رہنے لگی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے اس کی زندگی میں؟ اکثر علی کا موبائل آف ملتا، اور اگر آن بھی ہوتا تو کال ریسیو نہ کرتا، اور اگر کرتا بھی تو اس کے پاس بزی ہونے کا بہانہ موجود ہوتا۔ وہ جو دن میں 24 میں سے 16 گھنٹے بات کرتے تھے، اب دن کیا ہفتے گزر گئے اسے پوچھتا تک نہیں تھا۔ یشل ان دونوں بہت ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ غلطی کہاں ہوئی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ کئی بار اسے میسج کر کے معافی مانگ چکی تھی، پر اسے ایک کا بھی رپلائی نہ ملا۔ علی نے جیسے اسے لا تلقی اختیار کر لی تھی۔ وہ روز اسے کال کرتی، اور آج اتفاق سے کال ریسیو کی گئی تھی۔ علی پھر بولا، میں بزی ہوں علی، آئی نو، میں جانتی ہوں ایسا کچھ نہیں ہے، پلیز مجھے میری غلطی تو بتائیں۔ یشل بولی تھی، کیا مطلب؟ میں بہانے بناتا ہوں ہر بار، وہ بے رخی سے بولا۔ یشل نے انگلی کی پور سے آنکھوں کی نمی صاف کی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے معلوم تھا آپ یہی کہو گے، مجھے بھی معلوم تھا کہ اب تم سمجھ گئی ہوگی، معنی کسی سے بولا تھا ہم شاید یا شاید نہیں بھی۔ کچھ دیر کو وہ خاموش ہوئی، پھر بولی تھی، علی آپ بہت ظالم ہیں۔ علی نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ زندگی سے اور وقت سے بڑا ظالم بھی کوئی ہوا ہے؟ خیر میں فون رکھتا ہوں، کہہ کے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ صحیح کہتے ہیں آپ علی، زندگی اور وقت سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا، یشل نے بند فون کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یشل ہونے میں گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج 6 ماہ ہو گئے تھے۔ علی نے ایک بار بھی اسے پلٹ کے نہ پوچھا تھا، کیا محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی غلط فہمی پر اپنے محبوب سے کنارہ کشی کر لی جائے؟ محبت کا دل تو بہت فراخ ہوتا ہے۔ پھر یہ کیا ہوا تھا؟ کیا اس دنیا کی طرح محبت کے قوانین و اصول بھی بدل چکے تھے؟ یہ شاید ہاں، وہ تو اسے اپنی زندگی کہتا تھا، اپنی جان مانتا تھا۔ یشل سے دوری تو اسے موت کے مترادف لگتی تھی، تو اب یہ کیا تھا؟ یہ الٹا ہو گیا تھا۔ مرنے کا دعوے دار تھا وہ، اور مر وہ رہی تھی، وہ بھی پل پل۔ وہ انہیں سوچوں میں گم بیٹھی تھی، اس کا موبائل بجا تھا۔ بے دلی سے اس نے فون اٹھایا تھا تو دیکھا علی کالنگ، علی کا نام جگمگا رہا تھا۔ وہ اس کا دل ایک دم خوشگوار ہوا تھا اور تیز سے دھڑکا۔ اس نے جلد سے کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو علی، آواز میں گرم جوشی تھی۔ یشل، مجھے ملنا ہے تم سے، مگر دوسری طرف سے پار رہ جاتا، نہ سلام نہ دعا۔ یہ پوچھا کیا کہ میں اتنے دن فون نہیں کیا، تو ٹھیک تو ہو تم؟ ریلی علی، میں بھی آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں بہت مس کر رہی تھی آپ کو۔ آنکھوں میں ایک دم آنسو آئے تھے، پر ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ جگہ اور ٹائم میں تمہیں میسج کر دوں گا اچانک کہہ کر فون رکھنے لگا تو یشل بولی، علی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، مختصر جواب ملا۔ کچھ دیر خاموش رہی تو علی بولا تھا، میں رکھتا ہوں فون، سنو۔ ایک دم یشل بولی، آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، آنسو وہ تیز سے اس کی آواز کو چہرہ بھی دھونے لگے تھے۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے نا وہ وقت جب آپ کو کسی سے بات کرنے کی طلب ہو اور وہ اپنے آپ کو مصروف ظاہر کرے۔ اس کی بے اعتنائی پر اس کا دل کٹ رہا تھا۔ آپ اپنی یشل سے نہیں پوچھو گی کہ میں کیسی ہوں؟ وہ لہجے میں خسرہ لیے بولی تھی۔ دوبارہ ان کے درمیان خاموشی در آئی تھی۔ علی بولا، جب ملنے آؤ گی تب پتہ چل جائے گا کہ تم کیسی ہو۔ خیر میں بزی ہوں، اللہ حافظ کہہ کے اس نے فون رکھ دیا۔ کہتے ہیں نا کہ جب اپنی اہمیت خود بتانی پڑ جائے تو سمجھ لو کہ اب تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہی۔
یشل علی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ علی وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ اتنے دنوں بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یشل کی بھی آنکھیں نمی سے در آئی تھی۔ آج بھی یشل ہی بولی تھی، کیسے ہو؟ ٹھیک، خیر بیٹھو۔ جب وہ بیٹھ چکے تو علی بولا تھا، یشل میرا ماننا یہ ہے کہ جس رشتے میں اعتبار نہ ہو اس رشتے کو ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے اتنے دن ہمارے اس رشتے کو لے کر بہت سوچا، میں نے سوچا کہ بتا دوں تمہیں تاکہ وقت پر ہم اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں مجھ میں ایسا کیا اچھا لگا کہ تم نے میری محبت قبول کر لی۔ ابھی ہم اتنا قریب نہیں آئے کہ دور نہ جا سکے۔ پوری زندگی پڑی ہے ابھی ہماری، کبھی نہ کبھی تمہیں اور تم مجھے بھول ہی جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ صحیح وقت پر اپنی راہیں جدا کر لیں۔ میں زبردستی رشتوں کا قائل نہیں ہوں، کل کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پچھتانا پڑے۔ اس نے بات کہتے کہتے ادھوری چھوڑ دی تھی اور یشل کی طرف دیکھا جو دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ سے دیکھ رہی تھی بنا پلکے جب کہا، میرا خیال ہے آگے کی بات تم سمجھ گئی ہوگی۔ علی کھڑا ہوا تھا۔ اللہ حافظ کہہ کے وہ جانے لگا۔ یشل کی ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی۔ میرا قصور بتا سکتے ہیں؟ علی پلٹا مجھ سے ملنا اور کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کیسے اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے گھر لائی تھی۔ اپنے کمرے میں لا کر اس نے دروازہ لو کیا اور وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ چلی گئی تھی۔ اس وقت شاید کوئی نہیں تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کا کر رہا تھا۔ اس کے اوپر قیامت ٹوٹی تھی۔ اسے آج پتہ چلا تھا برباد ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ بے تحاشا روئی تھی۔ آج ایسا لگا تھا اس کی روح فنا ہو جائے گی اور پھر ایک دم اسے زور کا چکر آیا اور بے سود زمین پر گری تھی۔ اف آپی، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ علی اب جب بھی آتا ہے یشل سے ہی ملتا نہیں ہے۔ لیلیٰ کے پاؤں خوشی سے نہیں، زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ زیادہ خوش مت ہو، وہ ابھی اسی سے ملنے گیا ہوا ہے۔ شائلہ نے اس کی خوش فہمی ختم کرنا چاہی تھی۔ ارے آ گیا علی، ابھی بھی آیا ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں؟ لیلیٰ بولی۔ ہاں۔ ابھی فاطمہ علی سے یشل کا پوچھ رہی تھی تو علی نے اسے جھٹک دیا اور کہا کہ خبردار جو آج کے بعد اس کا نام لیا۔ اف آپی، آپ کو میں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ کیا سچ میں؟ علی نے ایسا کہا؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ ہاں آپی، یقین نہیں آ رہا نا؟ لیلیٰ ہنسی۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی آج یشل سے آخری ملاقات ہوگی۔ ہاں، سکون مل گیا آج تو مجھے، ورنہ اس یشل نے تو جینا حرام کیا ہوا تھا میرا۔ لیلیٰ بولی۔ ارے چلو، آج کے دن بھی اس کو یاد کرنے بیٹھی ہو۔ ایک بات سنو میری، علی کے ساتھ اب زیادہ سے زیادہ رہو۔ آئی سمجھ؟ ہاں ہاں، آپ دیکھتی جائیں۔ کسی سے محبت انسان کو بہت کمزور کر دیتی ہے، بہت بے بس اور مجبور کر دیتی ہے، اتنا کہ پھر انسان اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یشل اس وقت ہاسپٹل میں تھی۔ اسے نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا تھا بہت دیر تک۔ جب وہ روم سے باہر نہ نکلی تو دروازہ کھٹکھٹانے کے باوجود جب کوئی جواب نہ ملا تو دروازہ کا لاک توڑا گیا اور جب جا کے دیکھا تو بے سود پڑی ہوئی تھی اور فوراً سے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ سب نے اس سے وجہ پوچھنی چاہی مگر اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا۔ بہت کوششوں کے بعد بھی جب وہ نہ بولی تو سب نے پوچھنا ترک کر دیا اور کچھ ڈاکٹر کی ہدایت تھی کہ اس پر زور نہ دیا جائے کیونکہ اس کے برین پر اثر ہو سکتا ہے۔ عطیہ اور ارسلان صاحب کو کچھ اندازہ تو تھا ہی پر انہیں بھی کنفرم نہیں تھا کہ بات کیا ہے۔ کچھ دن بعد سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ گھر آ کر بھی وہ کسی سے بات نہ کرتی۔ بہن بھائی شور کرتے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، وہ کچھ نہ بولتی۔ اس رات جب ماما نے اس سے پوچھا تب یشل کے ہونٹوں پر لگا کفر ٹوٹا۔ اس نے سب کچھ بتا دیا۔ آج پھر سے وہ بے تحاشا ٹھاٹھے مار کر روئی تھی کہ ماما کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ارسلان کو بھی پتہ چلا تو اسے بھی بہت دکھ پہنچا تھا۔ یشل نے اپنے آپ کو پڑھائی میں بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ہائے بہنا، ابھی وہ کتابیں سر کھپا رہی تھی کہ ارسلان بھائی کی آواز پر چونکی تھی۔ کیسی ہو؟ انہوں نے مسکرا کر کہا تھا۔ ٹھیک۔ وہ مسکرائی پر آنکھوں میں اداسی کا ڈیرا تھا۔ لگ تو نہیں رہی۔ وہ پھر بولے۔ وہ کچھ بولنے لگی کہ ماما چلی آئی تھی۔ ارے ارسلان بیٹا، آپ کب آئے؟ السلام علیکم چاچی، بس ابھی آئے ہوں۔ وعلیکم السلام بیٹا، بیٹھو۔ انہوں نے کہا تھا چاچی یہ یشل کو دیکھے کتنی پڑھاکو ہو گئی ہے، مجال ہے جو کتابیں بند کر کے بھائی سے ہی بات کر لی۔ اس نے کتابیں لیے بیٹھی یشل کو دیکھتے کہا تھا، یشل بیٹھ جاؤ، کتابیں رکھو اور بھائی سے تو باتیں کرو۔ عطیہ چاہتی تو وہ جلد سے جلد نارمل ہو جائے، اس کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ یشل بکس رکھنے لگی۔ عطیہ ارسلان سے بولی، بیٹا اسے سمجھاؤ زندگی ایسے نہیں گزرتی ہے تو ایسے اپنے آپ کو گھلا رہی ہے، اپنا نقصان کر رہی ہے۔ چاچی آپ بے فکر رہیں، میں بات کرتا ہوں یشل سے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ ارسلان نے انہیں تسلی دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ وہ تمہارے سمجھانے پر سمجھ آئے گی۔ ارسلان یشل کے پاس بیٹھا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں ارسلان بولے، تمہیں معلوم ہے دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ یشل نے سر ہلا تھا۔ بتاؤ۔ انسان کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کیسا الجھا ہوا جواب ہے؟ ارسلان بھائی نے پوچھا تھا تو یشل بولی، جیسی زندگی ہے ویسا ہی جواب ہے۔ بالکل نہیں، زندگی کو الجھا ہوا ہم خود بناتے ہیں۔ یشل تو پھر آپ ہی بتائیں زندگی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو زندگی کی سب سے خوبصورت، بہترین اور قیمتی چیز خواب ہے، کیونکہ اگر خواب نہ ہو تو زندگی جینے کے لائق نہیں ہوتی، اور جن کے خواب ہی ٹوٹ جائیں تو وہ کیا کریں، مر جائیں؟ بالکل نہیں، خواب ٹوٹتے ہیں تو نئے سرے سے ہم انہیں بن بھی سکتے ہیں اور ان خوابوں کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، کچھ خواب پورے نہیں ہوتے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم زندگی سے منہ موڑ لیں یا ان ٹوٹے ہوئے خوابوں کو یاد کر کے ہم اتنے اچھے دن کو بھی گنوا دیں۔ یشل، زندگی ہمیشہ جینے کا نام ہے، اسے گزارو مت، نئے سرے سے خواب دیکھو۔
اور اسے پورا کرنے کی کوشش کرو۔ یہ بہت مشکل ہے ارسلان بھائی، ایشل دکھ سے بولی تھی۔ مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے۔ تم کسی ایک کی یاد میں اتنے سارے محبت کرنے والوں کو دکھ دے رہی ہو ایشل۔ سوچو تمہارے پیرنٹس کس اذیت سے گزر رہے ہیں پچھلے دنوں جب تم ہاسپٹل میں تھی، وہ دھیرے دھیرے سے سمجھا رہے تھے۔ تم ان کا سوچو گڑیا۔ ارسلان بھائی ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے، جس نے مجھے چھوڑ دیا اس کے پیچھے ابھی تک بھاگ رہی ہوں اور اپنے سے محبت کرنے والوں کو تکلیف ہی تو دے رہی ہوں میں۔ اس نے دل میں سوچا تھا۔ آئی ہوپ تو میری بات سمجھ گئی ہوگی، ارسلان بھائی نے کہا تو اس نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ انشاءاللہ دیکھنا تمہارے نصیب میں اس سے بھی اچھا اور بہتر کوئی ہوگا، انہوں نے مسکرا کر کہا تو ایشل خاموش ہو گئی تھی کہ کہتی بھی تو کیا، ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ لیلا تل ملاتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی تھی، اس کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ علی نے آج اس کی اچھی خاصی انسلٹ کی تھی، ہمت کیسی ہوئی اس کی مجھے اتنا کچھ سنانے کی، سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، ایشل کی یادوں میں مجنوں ہی بن کر بیٹھا ہوا ہے۔ تیری تسلیل تو آج تک میری کسی نے نہیں کی، اور یہ علی غصے سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ لیلا آ جاؤ، یہاں کیوں بیٹھی ہو، فاطمہ نے اسے آواز دی تھی۔ یہ تم اپنے بھائی سے نہیں پوچھتی، ایک خرائے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ رکھتا ہے کوئی؟ لیلا تو ویسے ہی کڑک رہی تھی۔ فاطمہ آئی تو سنانے لگی، ہوا کیا ہے، بھائی نے آپ کو کچھ کہا ہے؟ یہ تم اسی سے پوچھو۔ اتنے میں شیلا بھی آگئی تھی۔ کیا ہوا آپ ہی؟ علی نے میری انسلٹ کی، حالانکہ آپ نے ہی تو مجھے کہا تھا نا کہ علی کو کھانے کے لیے بلا لاؤں۔ وٹ، علی نے انسلٹ کی ہے تمہاری؟ شیلا موری اپنی ساس کو مخاطب کر کے بولی۔ دیکھ رہی ہیں آپ امی، علی نے میری بہن کی بے عزتی کی ہے۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ علی کو بلا کر لائے کھانے پر۔ شور کی آواز پر علی روم میں سے باہر آیا تھا۔ علی میں کیا سن رہی ہوں، تم نے لیلا سے بدتمیزی کی ہے؟ میں ایسا تو نہیں سمجھتی تھی تمہیں۔ علی خاموش کھڑا تھا، لیلا کو لگا وہ اسے معذرت کرے گا اپنے رویے کی، پر امی پلیز، یہ مہمان ہیں ایک طرح کی، اور جو میں نے انہیں کہا وہ اتنا غلط بھی نہیں ہے کہ غیر مردوں کے کمرے میں منہ اٹھا کر نہیں آ جاتے۔ لیلا کو ایک بار پھر سب کے سامنے اپنی انسلٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بہرحال آئندہ سے فاطمہ ہے مجھے بلانے کے لیے، مجھے بھوک نہیں ہے اور مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، بول کر پھر سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ علی نے گھر میں سختی سے منع کر دیا تھا کہ ایشل کا نام کوئی نہ لے اور اس سے کوئی رابطہ بھی نہ رکھے۔ علی کی امی اور بہنوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ایشل ایسی بھی ہو سکتی ہے، وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی کہ انہیں کسی کی سازش لگتی تھی۔ علی کے منع کرنے کے باوجود بھی علی کی بہنیں اور امی اس سے ہر ٹائم میں رابطے میں رہتی تھی، جن کا انہوں نے علی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ اس دن کے بعد وہ اپنی زندگی کی طرف آنے لگی تھی، پھر سے ہنسنے بولنے لگی تھی۔ وقار اور عطیہ سے دیکھ کر بے حد خوش تھی، اور وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھ کر اسے کیا پتا تھا کہ اس کی خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ یہ صبح کے 10 بجے کا وقت تھا۔ ایشل یونی گئی تھی، اس سے چھوٹی سیکنڈ نمبر والی بہن کالج گئی ہوئی تھی، سب سے چھوٹا مصطفیٰ گیا ہوا تھا۔ امل اور غزل نے آج چھٹی کر لی تھی، وہ گھر پر تھی۔ ایشل آج جلدی یونی سے گھر کے لیے نکل آئی تھی، پتہ نہیں کیوں اس کا دل اتنا گھبرا رہا تھا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا بہت سے لوگ اس کے گھر کے پاس جمع تھے، کچھ لوگ اندر تھے۔ اس کا دل گھبرایا تیزی سے اندر گئی تو گھر کے قریب پہنچی تو کسی کی آواز کان میں پڑی تھی، بڑی دردناک موت ہوئی ہے، سلنڈر پھٹا ہے، گھر میں چاروں میں سے کوئی بھی نہیں بچا، یہاں تک کہ چہروں کی شناخت مشکل ہو رہی ہے۔ بیچارے تینوں بچے جائیں گے کہاں؟ اتنا ہنستا بستا گھر تھا وقار بھائی کا۔ ایشل کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، ایسا لگا جیسے آسمان پھٹا اس کے اوپر سے سن کھڑی رہ گئی تھی۔ اس دن وہ بے تحاشا روئی تھی، اتنا یہ لگتا تھا جیسے وہ بھی مر جائے گی۔ 3 دن تک تو اس کو یہی پتا نہیں تھا وہ کہاں ہے، اس کے بہن بھائی کہاں ہیں، اس کے گھر والوں کا کفن دفن کیسے ہوا۔ جب 3 دن بعد ہوش آیا تو اس کا دل پڑنے لگا تھا۔ چند دنوں میں وہ تیزی سے بربادی کی طرف گھسیٹتی گئی تھی۔ کیا وہ بھی زندہ تھی؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی علی کے گھر والے آئے اور اس کے پاس جس کا انتظار تھا وہی نہیں آیا تھا۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں ہوتی، سانس انسانوں کو تو لوگوں کے رویے سے ہی مار دیتے ہیں، اور وہ موت زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ وقار افندی اور عطیہ کے انتقال کو 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد نہ پھپھو نے آ کر پوچھا، نہ چاچا نے۔ کیسے رشتے دار تھے اس کے کہ اپنے خونی رشتوں کو ہی نہ پوچھتے؟ خونی رشتے بھی بھائی کے بچے ہیں، مامی تو انہی کے پاس رکی ہوئی تھی کیونکہ وہ لوگ ابھی چھوٹے تھے۔ اسے لگتا تھا جیسے وہ ایک پتھر تپتے ہوئے صحرا میں آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جہاں دور دور تک کوئی سایہ نظر نہیں آتا۔ ایک دم سے وہ بہت اکیلی ہو گئی تھی، بہت زیادہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وقار تو دنیا سے چلا گیا، اب جو دولت ملتی تھی نا وہ بھی ہاتھ سے چلی گئی تھی۔ اب تو کاش کچھ ہمارے نام ہی کر کے چلا جاتا، ہم بھی دعا دیتے۔ رابعہ کو تو افسوس ہی ہو رہا تھا دولت کے ہاتھ سے چلے جانے کا۔ کہتے ہیں بھائی تو بہنوں کی جان ہوتی ہے، اور بہنیں تو انہیں خوش دیکھ کر ہی خوش رہتی ہیں، وہ ان پر اپنی جان لٹاتی ہیں، پر یہاں تو ہر ایک چیز ہی الٹی تھی۔ یہاں بہنوں کو بھائی کے مرنے سے زیادہ بھائی کی دولت کے چلے جانے کا دکھ تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، چھوڑو اس بات کو، بچوں کی خیر خبر لے کر آئیں، زمینہ بولی تھی۔ ارے چھوڑو، جس مقصد کے لیے ہم وہاں جاتے تھے اب وہ مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، اب جا کے کیا کرنا؟ رابعہ جٹ سے بولی تھی۔ سب کچھ بچوں کے نام کروا کر گیا ہے، وہ پھر شروع ہو گئی تھی۔ ویسے میں نے ایک حل سوچا ہے اس کا جس سے ہمارے پاس پوری دولت آ سکتی ہے۔ کب سے چپ ہاشم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ کیا حل ہے بتاؤ؟ وہ کی آنکھیں چمکی تھی۔ کیوں نہ ہم وقار کی بیٹی ایشل کی شادی اپنے بچوں میں سے کسی سے کرتے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ دولت پوری اس کے پاس تھوڑی ہے، اس کے ابھی ایک بہن اور بھائی موجود ہیں، اور بھائی کا حصہ بہنوں سے زیادہ ہوتا ہے۔
رابعہ بدمزہ ہوئی تھی تو انم فوراً بولی تھی وہ بھی چھوٹے ہیں اور یشل کی دولت تو ہاتھ میں آ ہی جائے گی نا ہمارے، باقی کی ہم زبردستی ہتھیار لیں گے۔ ہاں جیسے وہ فوراً دے دے گا ہمیں، یہ آج کل کے بچے بہت تیز ہیں، ایک نمبر کے ڈیٹ ہے، تبھی تو ہم یشل کا انتخاب کر رہے ہیں۔ ان میں اور لوگوں کی طرح چالاکی نہیں ہے، جس رخ پر موڑے گی مڑ جائے گی، اور ذرا سا ٹارچر کریں گے تو اس کے بہن بھائی خود اپنا سارا حصہ دے دیں گے۔ سمیہ بولی تھی مجھے تو یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، ہم یتیموں کا حق کھا کر اچھا نہیں کریں گے۔ ہاشم زرمینہ کو ڈر لگ رہا تھا، ارے نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی ضرورت مند ہیں، اور ویسے بھی ہم ان دولت کے بدلے یتیموں کا گھر بھی تو بسا رہے ہیں نا، تو اس کے عوض اگر کچھ لے لیں گے تو کچھ نہیں جائے گا۔ رابعہ بولی تو زمینہ خاموش ہو گئی تھی۔ ارے یشل کو بہو بنائے گا کون؟ انم بولی تھی ارے میری بھتیجی ہے، میں اسے اپنے معیز سے لے لوں گی۔ رابعہ فوراً بولی تھی دولت آنے کی ابتدا میرے گھر سے ہی ہونی چاہیے، کیونکہ میں بڑی ہوں تم سب سے۔ رابعہ نے فوراً جتا کر واضح کیا وہ بڑی ہے، ارسلان جو اس کے پاس کسی کام سے آیا تھا، اس نے ان کا لفظ سنا تھا۔ رات کا تیسرا پہر تھا، علی کو کسی طور پر بھی قرار نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں کیسی ہوگی وہ۔ اس کے پیرنٹس کے انتقال کی خبر ملی تھی اسے، پر وہ نہیں کیا تھا، اس سے ہر رشتہ توڑ آیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس حالت میں اسے دیکھا تو وہ برداشت نہیں کر پائے گا، بے بس ہو جائے گا اسے دیکھ کر۔ وہ چاہنے کے باوجود وہ نہ گیا تھا۔ آج 1 ماہ ہو گیا تھا ان کے انتقال کو، اس کا دل بے چین تھا۔ وہ پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر اپنا موبائل اٹھایا، فون کی گیلری میں کیا تھا۔ وہ سارا دن سوچتا تھا کہ وہ اسے بھول جائے، وہ اپنے دوستوں میں زیادہ رہنے لگا تھا، ان کے ساتھ ہنستا مسکراتا، خوش نظر آنے کی کوشش کرتا۔ اس نے اپنے آپ کو بے حد مصروف کر لیا تھا اور اپنے آپ کو ایک لمحہ بھی فری نہ رہنے دیتا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کے باوجود جب وہ رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو ایک بار ضرور اسے سیل کی گیلری میں جاتا، جہاں پر اس نے بہت سی یادیں سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان یادوں کو مٹا نہیں پایا تھا، یہ یادیں اس کے جینے کا اثاثہ تھی۔ تب اس کا دل بے اختیار کہتا تھا تم کچھ بھی کر لو، تمہارے دل میں پوری طرح آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، تمہارا دل ویران نہیں، تمہارا دل ابھی آباد ہے۔ اور اس بات پر ہر بار کی طرح وہ سر جھٹک دیتا، اور ابھی بھی ویسا ہی کر رہا تھا۔ اوہ مائی گاڈ، اتنا بڑا دھوکہ! یہ لوگ اتنے بے حس ہیں کہ بائی سے زیادہ انہیں دولت کی فکر ہے۔ نہیں، میں اور ان لوگوں کی زندگی برباد نہیں ہوتے دیکھ سکتا۔ مما پاپا کے بعد ایک وہی تو میرے اپنے ہیں، مجھے ہر حال میں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ اس بھائی نام کا مان رکھنا ہے۔ وہ وہیں سے پلٹا تھا۔ آپ یہ ہوم ورک کروا دیں، مصطفیٰ نے اسے آگے کہا تھا۔ ہوں جاؤ لے کر آؤ، کروا دیتی ہوں۔ چونکہ مصطفیٰ اپنا بیگ لینے چلا گیا تھا، مامی بھی اپنے گھر چلی گئی تھی، کب تک رہتی وہ بھی، انہیں بھی تو اپنے گھر جانا تھا نا۔ وہ تینوں اس بڑے سے گھر میں اکیلے ہوتے تھے، رات کو سوتے بھی تو مصطفیٰ کو ڈر لگتا تھا تو اسے بھی لگتا تھا، پر وہ ظاہر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اب اس کی زندگی ہی یہی تھی، اب انہیں اپنی زندگی سے سمجھوتا کرنا تھا۔ اس نے سر جھٹکا، اتنے میں مصطفیٰ بھی اپنا بیگ لیے آ گیا ہوم ورک کروانے کے لیے۔ مشل اپنے روم میں تھی، اتنے میں ارسلان بھائی چلے آئے تھے۔ ارسلان بھائی آپ؟ یشل چونکی تھی۔ ہاں گڑیا، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا رکیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ اٹھنے لگی تو بولے تھے نہیں گڑیا، جلدی میں ہوں، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ کیا بات ہے بھائی؟ کچھ بات ہے۔ وہ مصطفیٰ کے سامنے بولنے سے اوائڈ کر رہے تھے۔ مشل آپ ہی کو بولو، وہ آپ کو ہوم ورک کروا دیتی ہیں۔ یشل نے مصطفیٰ کو وہاں سے اٹھایا تھا۔ جی آپ کہیں بھائی، یشل بولی تو ارسلان نے ساری بات اسے بتا دی۔ یشل تو ہکا بکا رہ گئی تھی سن کر۔ ارسلان بھائی یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کچھ دیر بعد وہ بولی، لہجے میں دکھ سا تھا، میں آج کسی کام سے وہاں گیا تھا، تب سنا، یقین نہیں آ رہا مجھے بھی ابھی تک، پر ایسا ہی ہے، میں منع کر دوں گی، انہیں شادی نہیں کرنے دوں گی۔ یشل کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ یشل دیکھو گڑیا، ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جو ہمارے حق میں بولے، جو تھے وہ چلے گئے ہیں، انہیں پتہ ہے اب تم لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ اپنی مرضی بھی کر جائیں گے۔ لوگ بہت بے حس ہوتے ہیں یشل، تو میں کیا کروں؟ ارسلان بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ تم لوگ ایسا کرو، یہ ملک چھوڑ کر چلے جاؤ، ارسلان بھائی بولے تھے، اور اپنی نئی زندگی کی شروعات کرو۔ یہاں رہو گی تو یادیں تم لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیں گی، تمہارے پاس اب صرف یہ 2 تمہارے اپنے بھائی ہیں، تم ان کے مستقبل کا سوچو۔ اسے سمجھانے لگا تھا، پر ہم جائیں گے کہاں؟ یشل بولی تھی، میرا ایک دوست ہے، اس کے پیرنٹس ہیں امریکہ میں، تم ان کے پاس چلی جاؤ، ویسے بھی میرا دوست ان کے ساتھ نہیں رہتا، کچھ دن وہاں رہ لینا، میں ان سے بات کر لوں گا، پھر جب گھر کا انتظام ہو جائے اپنے گھر شفٹ ہو جانا۔ پر بھائی ایک انجان ملک میں وہاں کے لوگ سب اجنبی سا ہوگا، سب کیسے؟ اس نے بات دوری چھوڑی تھی۔ یشل اس شناسا ملک کے لوگوں نے کیا دیا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں نا، تو ایک بار انجان لوگوں کو بھی آزما لو۔ وہ خاموش رہی تھی۔ میں انکل آنٹی سے بات کر لوں، انکل ڈاکٹر ہیں وہاں، اور آنٹی ایک اسٹور چلاتی ہیں، بہت اچھے ہیں وہ لوگ، آئی ایم شیور تمہیں بھی وہ لوگ بہت پسند آئیں گے۔ ارسلان اسے ان لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا، وہ سن رہی تھی۔ اس وقت وہ کراچی کے ایئرپورٹ پر کھڑی تھی، ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو خیر آباد کہنے کے لیے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کتنی ہی اچھی بری یادیں تھیں یہاں، ماں باپ، بہن بھائی کی قبریں تھیں، وہ تھا جسے اس نے خود سے زیادہ چاہا تھا، سب چھوڑ کے جا رہے تھے۔ علی کے گھر والے سب اس سے رابطے میں تھے، پر ایک وہی تھا جو بے حس بنا ہوا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے تم سے
गुस्सा नहीं हूँ मैं, बस एक मायूसी सी है तुमसे कि तुम मुझे समझ नहीं पाई, या शायद मैं ही नहीं समझ पाई तुम्हें। मोहब्बत यूं ही परवान नहीं चढ़ती अली, भरोसा लेना पड़ता है, भरोसा देना पड़ता है। खैर अल्लाह हाफिज़, जाओ आज़ाद किया। वो सोचो कि गर्दाब में गुम थी कि इसकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वो चौंकी थी। थोड़ी देर में वो अपनी ज़िंदगी का एक बाब बंद करके चली गई जहाँ लैंड कर चुका था। जाओ आज़ाद किया तुमको, अपनी यादों से, अपनी बातों से, अपनी आंखों से, अपने ख्वाबों से, अपनी सोचों से, अपने जज्बों से। सुनो आज़ाद हो तुम अब, सुनो खुश ही रहना तुम अब। सुनो ये दावा तो नहीं, लेकिन तुम्हें मैं याद आऊँगी कि शायद फिर रुलाऊँगी, लेकिन परेशान मत होना जो मेरा ख्याल आए तो इसे बेदर्दी से झटक देना कि शायद इतना हक भी नहीं है तुम पर। अब सुनो आज़ाद हो तुम, सुनो तुम खुश ही रहना अब। यहाँ से इसकी ज़िंदगी का नया बाब खुला। इन्हें यहाँ आए एक हफ्ता हुआ था। इनका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। नई नई जगह थी, नए नए लोग थे। खैर आंटी हलीमा बहुत अच्छी खातून थी, वो इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही थी। कभी कभी वो कहती कि मुझे ऐसा लगता है मेरे खामोश घर में जैसे फिर से रौनक आ गई। इनकी सर पर शफकत तबीयत, इनकी पुरशफकत तबीयत की वजह से वो लोग इनसे जल्दी घुल मिल गए थे। इस दिन यशल इनके साथ किचन में काम करवा रही थी कि वो बोली, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो, हालांकि तुम्हारे बहन भाई तुम्हारे बरक्स है, फिर भी बोलते हैं। आंटी सच बताऊं तो मेरा दिल ही नहीं चाहता बोलने को, कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास कुछ रहने को या बोलने को। सब दुख हो बैठी हूँ मैं। वो दुख से बोली थी, नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, ये तो सरासर नाशुक्री में काउंट हो जाता है। जब हम सब कुछ खो देते हैं ना, तभी हमारे पास एक चीज़ होती है, वो है उम्मीद। जब तक हमें उम्मीद की किरण है, हम तब तक ज़िंदा हैं। हमारी ज़िंदगी में एक उम्मीद पर तो डिपेंड करती है ना। उम्मीद के बगैर जीना तो मौत के बराबर है बेटे। वो इसे अपने पुरशफ़क़त अंदाज में समझाने लगी थी। तो फिर आंटी, मेरे अंदर तो उम्मीद की कोई किरण ही है ही नहीं, तो क्या मैं, इसने बात अधूरी छोड़ी थी। बिल्कुल नहीं, कौन कहता है तुम्हें उम्मीद की किरण नहीं है। तुम इस उम्मीद के सहारे ही तो यहाँ आई हो कि अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करोगी। बताओ ऐसा नहीं है क्या। वो फिर से खामोश हुई थी। आंटी, मैं उम्मीद पर नहीं, लोगों के रवैयों से हार कर आई हूँ। मजबूर थी वो, अफसरदा हुई थी। हो तुम हार के नहीं आई, तुम लोग के तल्ख रवैयों की वजह से आई हो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इनसे हार कर आई हो तो समझ लो कि कोई जीत नहीं सकता जब तक हारने वाला पैदा नहीं होते। ज़िंदगी में हार जीत तो चलती रहती है, और फिर हार इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है। या ये फिर से हमें उठने में और फिर से कुछ करने और फिर बेहतर करने की हिम्मत देती है। ईश्वर बेटा, हर हाल में अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करो। इतने बुरे हालात में भी इसने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। जी आंटी, आप ठीक कहती हो, बोली थी हम गुड। और सुनो, मेरे साथ कल मेरे स्टोर पर चलोगी। वैसे भी तुम घर पर रहकर बोर हो जाओगे। फजूल की सोचों में तुम्हारे जहन में आएंगे तो मेरे पास से जॉब कर लो। वैसे भी मुझे ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगी। तुम अपने पेरेंट्स के पैसों से घर खरीद रही हो ना, पर इसे चलाना अपने पैसों से। इन पैसों को बचाओ और अपनी और बहन भाई की पढ़ाई में लगाओ। इन्हें अपने पैरों पर खड़ा करो, और हाँ, अपनी पढ़ाई दोबारा स्टार्ट करो। जी आंटी मुस्कुराई थी। तो फिर कल से तैयार रहना, ओके। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। ये यशल लोगों के जाने के एक दिन के बाद की बात है। राबिया, हाशिम, अहमद और अनम ऐशल आज ऐशल वालों के घर पर आए। सोचा था कि आज ऐशल को कन्विंस कर ही लेंगे शादी पर जब गेट पर के पास आए तो बड़े से ताले ने इनका मुँह चढ़ाया था। ये लोग कहाँ गए। अहमद बोले थे, अरे किसी को पता तो करो, कहाँ हैं ये बच्चे। राबिया बोली। अहमद ने सर हिलाया। पास से गुजरते एक आदमी से पूछा था, भाई ये लोग कहाँ गए, घर बंद है। अरे ये लोग तो कल ही अमेरिका चले गए हैं, वहाँ शिफ्ट हो गए हैं, अकेले तो थे बेचारे। अच्छा है, अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू करेंगे, वो बता के चला गया। वो लोग तल मिलाते घर वापस आए थे। गजब खुदा का, कैसे 12 बच्चे निकले। माँ बाप की कब्र की मिट्टी भी तक खुश होने नहीं दी उन्होंने, निकल पड़े सैर सपाटों पर। वो घर आते ही खुश शुरू हो गई थी। सही कह रही हैं आपा, उन्होंने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा हमें। अनम बोली थी, अरे आप लोग तो सगे चाचू फुफ्फो थे, पर आजकल के बच्चे रिश्तों को क्या समझते हैं। बड़ी अच्छी तरबियत की है वकार ने अपने बच्चों की। हूँ, बड़ा फ़ख्र था इसे अपने बच्चों पर। हाशिम बोले थे, जब देखो अपनी औलाद की तारीफ़ों के पुल बांधता था। होता भी अभी ज़िंदा तो बताती मैं इसे, इसके बच्चे कैसे मुँह ज़ोर हो गए हैं। राबिया का गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। है मेरी करोड़ों की दौलत, ये बदबख्त बच्चे ले गए हैं। राबिया अपना सर पकड़ कर अफसोस से बोली थी, जिसे इनकी दौलत पर डाका डालना था। अब बस भी करते हैं आपा, आप भी जानती हैं कि वो दौलत तो बस आपके ख्वाबों तक आपकी ही थी। अब तो आंखें खोलने, अहमद ने कहा तो वो उन्हें घूर कर रह गई थी। यशल जा चुकी थी, इसे पता चला तो इसे शौक लगा, वो चलेगी। अब वो इसे कभी देख पाएगा। इसके रगों पे में उदासी उतरने लगी थी। मैं फिर इसे सोच रहा हूँ, उसने सर झटका, पर दिल की हालत वही रही थी। तो ये तय था इनका बिछड़ना, तो वो मेरे दिल में आई ही क्यों। अपने आप से बोला और सर अपने हाथों में गिरा लिया। वो अब बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, फिर इसके जाने का दुख क्यों। और इन दिनों वो बहुत डिस्टर्ब था। लैला जब देखो उसके आसपास मंडराती रहती थी, ऊपरी ऊपरी से ही, पर इसकी दिलजोई करती। कभी इस पर वो चीखता, कभी डांटता, फिर आस्ते आस्ते उसने ये भी छोड़ दिया तो खामोश रहने लगा। वो लैला को कुछ ना कहता था, और ये ही बात लैला के लिए खुशमन साबित हुई थी।
ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، لیلا سے وہی تنکا لگی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کی دنیا تباہ کرنے والی وہی تھی، اور زیادہ سے زیادہ لیلا کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ لیلا اپنی باتوں سے اس کا ذہن کچھ دیر بٹا دیتی تھی، پر ایک خالی پن پھر اس کے دل میں رہتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آ پہنچا جب انہوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ بہت سی تلخ یادیں اس کے ذہن میں تازہ ہوئی تھیں، پر اس کے برعکس مشعل اور مصطفیٰ بے حد خوش تھے۔ جب انہوں نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو ایک سکون سا انہیں محسوس ہوا تھا۔ واقعی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، اور جو اپنائیت اور سکون اپنے گھر میں محسوس ہوتا ہے وہ کہیں نہیں ہوتا۔ وہ گیٹ عبور کر چکے تھے، ایک بار وہیں کھڑے ہو کر اپنے خاموش گھر کو دیکھا، جہاں کبھی ان بہن بھائی کی ہنستی گونجتی آوازیں تھیں، جن میں ماں بابا کی ہنسی کی آوازیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ آج بھی وہ ویسا ہی تھا، پر اس کی بار وہ گھر خاموش تھا، وہاں کوئی بھی بولنے والا نہیں تھا، کوئی ہنسنے والا نہیں تھا۔ ان تینوں کی ہی آنکھیں نم تھیں، اور چلتے چلتے گھر کے اندر آ گئے تھے۔ ارسلان بھائی ان سے ملنے آئے تھے، پھر کچھ دیر بعد چلے گئے تھے۔ دوسرے دن وہ لوگ اپنے ماں باپ کی قبر پر گئے تھے، وہاں پھر بچوں کی طرح بے تحاشا روئے تھے، زخم پھر سے باہر آنے لگے تھے۔ کتنے خوش باش رہ رہے تھے وہ لوگ، اور ایک دم کیسے اچانک اس پر قیامت ٹوٹ پڑی، یہ صرف وہی جانتے تھے۔ مصطفیٰ ان سب سے چھوٹا تھا، حد سے زیادہ حساس۔ وہ وہاں بیٹھ کتنا رویا کہ اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد وہ لوگ واپس گھر آئے تھے۔ بہرحال انہیں جانا تو گھر ہی تھا۔ اگلے دن ارسلان بھائی اسے اپنے ہاسٹل لے آئے تھے۔ وہ ڈاکٹر تھے اور ان کا ہاسپٹل دیکھ رہی تھی، اور ارسلان بھائی سے باتیں بھی کر رہی تھی کہ کوئی انہیں بلانے آ گیا تھا۔ سر، ایک ایمرجنسی کیس ہے، آپ کو ڈاکٹر خلیل بلا رہے ہیں، آپ کی ہیلپ چاہیے۔ اوکے، میں آتا ہوں، انہوں نے کہا۔ سوری گڑی، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اگر موڈ ہے تو ہاسپٹل دیکھ لو، اگر بور ہو رہی ہو تو گھر چلی جاؤ۔ بے شک وہ بولے تھے، نہیں، اب میں آئی ہوں تو ہاسپٹل دیکھ کر ہی جاؤں گی، اب اپنی ڈیوٹی کرے۔ بے شک وہ مسکرائی تھی تو وہ اوکے کہہ کر چلا گیا۔ وہ کوریڈور میں کھڑی تھی جہاں پر لائن میں بنی ہوئی تھی۔ وہ آگے آئی تو اس کی نظر علی کی امی پہ پڑی تھی، ساتھ میں شفق آپی تھی۔ اس کے قدم خود بخود ان کی طرف بڑھے تھے۔ ان کے پاس پہنچ کر اس نے سلام کیا تھا۔ ارے یشل تم، انہوں نے فوراً سے گلے لگایا تھا۔ ہائے میری بچی آ گئی، کیسی ہو؟ وہ اس سے بولی تھی۔ آنٹی میں ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسی ہیں؟ ان سے حال چال پوچھنے لگی تھی۔ یشل، اتنے سال بعد پاکستان کی یاد آئی تمہیں؟ آپی بولی تھی۔ آپی یاد تو روز آتی ہے، پر یہاں آنے کا مین مقصد یہ تھا کہ ماں باپ کی قبر پہ جانا تھا، وہ سال ہو گئے تھے نا۔ اچھا کیا بیٹا، آنٹی بولی تھی۔ آپ خیریت؟ ہاں سب، وہ بس چیک اپ کروانے آئی تھی نا اپنا۔ آپی بولی تھی۔ چیک اپ کیوں، کیا ہوا ہے آپی کو؟ وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ ارے جنت کا بھائی یا بہن آنے والا ہے، تو اسی سلسلے میں آئی ہوں، اور مبارک کو بہت بہت۔ حقیقتاً وہ زیادہ خوش تھی۔ خیر مبارک۔ اچھا سنو، کل جنت علی کی بھانجی کی برتھ ڈے ہے، تم نے آنا ہے حران میں۔ انہوں نے فوراً سے انوائٹ کیا تھا۔ آپی میں نہیں آ سکوں گی، پرسوں میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہی ہوں۔ پرسوں فلائٹ ہے نا، کل تو نہیں ہے نا؟ پیکنگ تو رات کو کرنی ہوگی نا؟ میں کچھ نہیں سن رہی یشل، بس آنا ہے تم نے؟ بس ضد تھی، یشل کو ماننا ہی پڑا تھا۔ اوکے آپی۔ علی کے گھر والوں نے اس کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا تھا۔ اسے وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ حیدر نے اسے فون پر بتایا تھا کہ اس نے لاہور میں ہی جاب سٹارٹ کر دی ہے۔ وہ بیٹھی تھی کہ فاطمہ آ کر بولی تھی، اور یشل آپی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے آنے پر۔ اب تو آپ نہیں جاؤ گی نا؟ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے فاطمہ، پر میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کل میری فلائٹ ہے، میں واپس جا رہی ہوں، یشل نے بتایا تو وہ افسردہ ہوئی تھی۔ ارے یار اداس نہ ہو، ابھی تو ہوں نا تمہارے پاس۔ اس کا منہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی تھی۔ اتنے میں شیلا بھابی اور لیلا بھی چلی آئی تو یشل کو دیکھ کر بدمزہ ہوئی تھی۔ اوف آپی، یہ کیوں آئی؟ قسم سے زہر لگتی ہے یہ لڑکی مجھے، لیلا نفرت سے بولی تھی۔ مجھے تو جیسے شہد لگتی ہے نا۔ آگی میرے علی پر پھر سے ڈوڑے ڈالنے کے لیے۔ تم میری بات سنو، سارا ٹائم تم علی کے ساتھ ساتھ رہنا، تنہائی کا ذرا بھی وقفہ نہ چھوڑنا ان کے درمیان۔ سمجھ کے آپی۔ وہ بولی تھی۔ آؤ اس آفت کی پرکالا سے مل کر آتے ہیں۔ وہ بولی تو لیلا نے بھی تلقین کی۔ دونوں ملی، پھر یشل پھر آنٹی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ حیدر، یہ علی کہاں گم ہے؟ فاطمہ بولی تھی۔ علی آئے نہیں ابھی تک۔ لیلا یشل کے سامنے بن کے بولی تھی۔ دیکھو ذرا، شام میں فون کیا تھا میں نے، جلدی گھر آ جانا آپ، اور ابھی تک آیا نہیں ہے۔ یشل ایسے ہی بن گئی جیسے سنا ہی نہ ہو۔ شیلا بھابی نے اس کا سکون دیکھا تو بولی، ارے یشل تمہیں اہم بات بتانا ہی بھول گئی۔ ہاں تمہیں معلوم ہے لیلا اور علی کی پچھلے دنوں منگنی ہو گئی ہے؟ یشل کو ایک دم جھٹکا لگا۔ لیلا کو دیکھا جو مسکرا رہی تھی، یشل کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ شیلا نے بہت مزے سے اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ آنٹی نے بھی پہلو بدلا، ایک دم اسے نظر چڑھانے لگے تھے۔ وہ سب اس سے کانٹیکٹ میں تھے، پر علی کی منگنی کا تو کسی نے ذکر ہی نہیں کیا تھا، یعنی اسے لائن رکھا گیا تھا۔ وہ ضبط سے بولی تھی، مبارک ہو لیلا۔ خیر مبارک، مسکرائی۔ اب آیا نا مزہ؟ اتنے میں علی بھی آ گیا تھا۔ لیلا فوراً اس کی طرف بڑھی تھی۔ یشل نے صرف ایک نظر سے دیکھا اور پھر رخ موڑ گئی تھی۔ وہ ان بیتے سالوں میں اور بھی زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ وہ لیلا سے مسکرا کر کوئی بات کر رہا تھا، اس نے ابھی تک یشل کو دیکھا نہیں تھا۔ یوں ہی باتیں کرتے اس کی نظر یشل پہ پڑی تو پلٹنا بھول گئی تھی۔ کیا یہ سچ میں یشل تھی؟ یہ اس کا کوئی وہم تھا جو کئی سال بعد اس سے آتا ہوا محسوس ہوا تھا؟ نہیں، یہ اس کی یشل ہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا کے لیلا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مت بھولو علی کہ تم منگیتر ہو میرے۔ یشل تمہاری کچھ نہیں لگتی۔ اس کے قدم تھم گئے تھے
یشل اپنے آپ کو کنٹرول کرتی رہی، اس سے وہاں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے کیوں اتنا رونا آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بند ہو گیا ہو، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے ہونٹوں میں مسکراہٹ کا پھیلا سجایا تھا۔ جنت کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوئی، علی بہت بیتاب تھا اس سے بات کرنے کے لیے، دل چاہ رہا تھا کہ سب بھلا دے، اس کے پاس چلا جائے، پر لیلا اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکی ہوئی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد فوراً یشل سب سے معذرت کرتی ہوئی اٹھ گئی تھی، اب بیٹھنا محال تھا، سب نے روکا بھی مگر وہ پیکنگ کا بہانہ کرتی اٹھ گئی تھی۔ علی کو لگا جیسے اس کی دنیا ختم ہو گئی ہو، وہ ایک بار پھر دوبارہ جا رہی تھی، وہ اپنے روم میں چلا گیا، وہ جا چکی تھی اپنے گھر، وہ وہاں بیٹھ کے کرتا بھی کیا، تمہیں ایسے جانے نہیں دینا چاہیے تھا، دل نے کہا تھا، اس نے ہر بار کی طرح سر جھٹکا، بڑے سکون سے رخصت تو کر دیا اس کو، پھر اس کے بعد محبت نے انتہا کر دی۔ اس دن پھر سے وہ پہلے والی یشل بن گئی تھی، بے تحاشا روئی، وہ رونا نہیں چاہتی تھی پر آنسو خود بخود بہتے جا رہے تھے، وہ آنسو کو صاف کرتی پھر اپنا ہی پھر بھی ناکام رہتی، باتھ روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے پر کوئی اثر نہ ہوا، بکھری چلی گئی تھی۔ کون کس کا ساتھی ہے، ہم تو غم کی منزل ہیں، پہلے بھی اکیلے تھے اور آج بھی اکیلے ہیں۔ اس کے زخموں سے خون رسنے لگا تھا، اب ظاہری زخموں کی تو جلدی بینڈش ہو جاتی ہے، پر باطنی زخم ہوں، ان کی بینڈش کیسے ہوگی، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہی ٹھیک ہوتے ہیں نا۔ وہ ساری رات روتی رہی تھی، آج اس کی فلائٹ تھی، فجر کی اذان پر اس کی آنکھ کھلی تو نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، نماز کے بعد اس نے اپنے سکون کی دعا مانگی اور جائے نماز سمیٹی، اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس سے شکوہ کرتی، گلہ کرتی، اپنے دل کی بات کرتی، اس معاملے میں بہت بےحد قریب تھی کہ اس کے پاس کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جس سے اپنے دل کے دکھ شیئر کرتی، اس کے دل میں ایک حسرت تھی کہ کاش کوئی ہوتا جو اس کی سنتا، اپنی سناتا، سمجھانے والے بہت تھے، وہ اس کی سنتی بھی تھی پر اپنی کس سے سناتی، پہلے ماما سے شیئر کرتی تھی، وہ چلی گئی، پھر ارسلان بھائی، وہ بھی اپنی لائف میں مصروف ہو گئے، انہیں بار بار تنگ کرنے سے اچھا نہیں لگتا، وہ چاہتی تھی کہ کوئی ہو جس کے ساتھ وہ بہت سارا ہنسے، بہت زیادہ روئے، پر ایسا اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار اپنے گھر کو نظر بھر کے دیکھا، آج وہ لوگ واپس جا رہے تھے، وہ گھر ایک بار پھر سے ویران ہونے جا رہا تھا، اس کے مکین جو کبھی وہاں اس گھر میں رہا کرتے تھے، اس گھر کو اکیلا چھوڑ کے جا رہے تھے، نے گیٹ عبور کیا اور اسے تالا لگایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ کراچی ایئرپورٹ پر موجود تھے، یشل کو اس شہر اور اس شہر کے رہنے والوں سے گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی، ولی کے گھر والوں سے ناراض تھی کیونکہ وہ ہر روز اس سے بات کرتی تھی، پر انہوں نے ایک بار بھی اس کی منگنی کا نہیں بتایا۔ کچھ ہی دیر میں فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہ لوگ اٹھے تھے، واپس جا رہی تھی کبھی نہ آنے کے لیے، پر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بہت جلد یہاں واپس آنے والی ہے، کیونکہ اسے واپس آنا ہی تھا۔ انسان کیسا ہوتا ہے نا، اپنی قسمت سے مایوس ہو کر اللہ کو بھول جاتا ہے اور دنیا میں گم ہونے کی کوشش کرتا ہے، پر جب وہ ہی دنیا سے ٹکرا دیتی ہے تو وہ دوبارہ اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اور اللہ سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتا، کبھی مایوس نہیں کرتا۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑ گئے تھے، یشل MBBS کمپلیٹ کر چکی تھی اور اب وہ جہاں سیب انکل کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی۔ مشل کا MBA ہو گیا تھا اور مصطفیٰ انجینئرنگ کر رہا تھا، وہ بہت قابل ڈاکٹر تھی، اپنا کام ذمہ داری سے کرتی۔ حیدر سے اسے پتہ چلا کہ علی نے اپنی کمپنی کھڑی کی ہے، بہت ترقی کر رہا ہے، وہ یشل اس کے لیے دل سے خوش تھی اور اسی خوشی میں اس نے اپنی سیلری اور کچھ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا کے اس کے لیے ایک چھوٹا سا علی پیلس بنوایا تھا جو بے حد خوبصورت تھا، یہ اس کے لیے ایک محبت بڑا گفٹ تھا۔ آج فاطمہ کے سسرالیوں نے دعوت پر آنا تھا کہ کب حیدر کا فون بجا تھا۔ حیدر بیٹا فون دیکھو، اپنا فون مسلسل بج رہا تھا، وہ بولی تھی امی حیدر تو گھر پر نہیں ہے، فاطمہ بولی تھی تو بیٹا تم اٹھا لو، کیا پتہ کسی نے ضروری بات بتانی ہو۔ جی امی، اس نے فون ریسیو کیا تھا، ہیلو جی یہ حیدر کا نمبر ہے، ہاں جی جی ان کے ایک عزیز کا بہت ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پورا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے ہاسپٹل پہنچا دیا ہے انہیں۔ کون عزیز، وہ کہاں پہ تھے؟ ان کے NI سے تو یہ علی ذوالفقار لکھا ہے، بہت بری حالت میں ہے، ایک دم اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا تھا، ارے کیا گرا ہے؟ فاطمہ امی کی آواز آئی تھی، فاطمہ کا فون تھا، ان کی آواز بھر آئی تھی اور وہ کچھ نہ بولی تھی۔ فاطمہ بتا بھی، وہ اس کے پاس آئی تھی، اتنے میں حیدر بھی آ گیا تھا۔ امی، وہ میرا دل گھبرا رہا ہے، کیا ہوا ہے فاطمہ؟ جلدی بول، علی بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، سننا تھا کہ امی بے ہوش ہو کے گری تھی، امی سنبھالے، وہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ کس نے بتایا؟ بھابی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، فون آیا تھا، اس نے اس فون کی طرف اشارہ کیا تھا، بھابی آپ امی کو سنبھالے، لیلا تم عمر بھائی کو کال کرو جلدی۔ وہ موبائل اٹھا تھا، جلد سے وہیں سے نمبر ڈائل کرتا بولا تھا۔ یشل نے سوچا کہ فاطمہ کو کال اس نے کال کی بٹ اس کا نمبر بن جا رہا تھا، پھر شفقت کو کیا، اس کا نمبر بھی بن جا رہا تھا، اس نے حیدر کو کیا، نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا، کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ حیدر نے کال ریسیو کیا اور بولی تھی، حیدر کیا ہو گیا ہے، فون کیوں نہیں اٹھا رہے تم لوگ؟ علی بھائی ایک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی حالت سیریس ہے، ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں، وہ بتا رہا تھا، اور یشل کو ایک دم شوق لگا تھا جیسے اس کی جان نکل گئی ہو، آپ ہی ڈاکٹرز بھی اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہے ہیں، ان کی حالت خطرے میں ہے۔ وہ رو رہا تھا تو وہ بھی رو رہی تھی، پھر ضبط کے بولی تھی، حیدر سنبھالو خود کو، علی کو کچھ نہیں ہوگا، آ رہی ہوں میں۔ اسے تسلیہ دے رہی تھی، حالانکہ اسے خود تسلیوں کی ضرورت تھی، اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ کبھی پاکستان آئے گی، وہ بھی اس حالت میں۔
پر اسے نہیں معلوم تھا جب وہ جا رہی ہے تو وہاں سے واپس نہیں آ پائے گی، چاہ کے بھی دور نہیں جا سکے گی، کوئی دور جانے ہی نہیں دے گا۔ وہ پاکستان آ چکی تو رات ہی علی کا کیس اس نے سنبھال لیا تھا۔ علی کی حالت دیکھ اس کا دل کٹ گیا تھا، اسے جلد از جلد احتیاط دیکھنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر واقعی سست روی سے کام لے رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر ایشر کو غصہ آیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے ان کی طبیعت صاف کی، براس نکالی تھی نا اب جیسے براس تو نکالنی تھی نا اب جیسے تیسے بھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی دیکھا کہ باہر کی اسپیشلسٹ آئی ہے، ان کے کام میں تیزی آ گئی تھی۔ اب علی کی کیئر صحیح سے ہو رہی تھی۔ علی آئی سی یو میں کھڑا تھا، آئی سی یو میں ہی تھا کہ کب اس کی حالت اب خطرے میں تھی، پر اب ڈاکٹر پر امید تھے۔ لیلا تو بمشکل آدھا گھنٹہ ہاسپٹل میں رکی اور پھر گھر چلی گئی تھی۔ وہ کالج کے ہاسپٹل کی بو سے میرا دل خراب ہوتا ہے اور پیشنٹ کو دیکھ کر مجھے وامٹنگ ہوتی ہے، کسی نے اسے روکا نہیں تھا، نہ وہ رکی۔ ایشل بیٹا، علی ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ وہ آئی سی یو سے نکلی تو بولی تھی اللہ نے چاہا تو وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ آنٹی آپ فکر نہ کرو، کچھ دیر گھر ہوں آئے، میں بھی امی کو یہی کہہ رہی ہوں پر امی مان ہی نہیں رہی۔ شفق بولی تھی آپ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ گھر چلی جائیں، حیدر ہے نا یہاں؟ اس نے حیدر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جی امی آپ لوگ گھر جائیں، وہ بھی بولی اور شفق وہ بھی چلی گئی۔ علی کا وجود پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ وہ علی کو اس طرح دیکھتی بے حد تکلیف ہوئی تھی، وہ پوری جان لگا کے اسے ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ دنیا میں پاؤں گیلے کیے بنا سمندر تو پار کیا جا سکتا ہے، پر آنکھیں گیلی کیے بنا محبت نہیں پار کی جا سکتی، بھلے پھر وہ محبت اللہ کی ہو یا انسان کی۔ وہ علی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اتنی شدید تر محبت اسے کیوں ہوئی، کاش یہ محبت علی کو اس سے ہوتی۔ کیا ہے یہ محبت جو اسے علی سے باندھے ہوئے ہے؟ علی سے دور جانا اس کے لیے موت کے برابر تھا کہ بے نادانی میں بھی اسے اسی کی ہی سوچیں آتی۔ بارش کی پہلی بوند، سورج کی کرنیں، ہوا، چاند، راتیں، سب وہ دونوں بیٹھ کے ساری رات باتیں کرتے تھے، سب یاد دلاتی تھی اسے محبت۔ محبت کیا ہو تم آخر بتاؤ نا، کسی مستانے کی مستی ہو، کسی صوفی کا سجدہ ہو، کیا ہو تم؟ علی آپی اب علی کیسا ہے؟ شیلا گھر آئی تو لیلا نے پوچھا تو تمہیں فرصت مل گئی اس کی پوچھنے کی؟ مجھ سے ہاسپٹل کے چکر نہیں لگتے پلیز، وہ چڑی تھی۔ تو فون کیا جا سکتا ہے نا؟ فون آپی یہاں سے سب کی غم کی تصویر بنے ہیں، کوفت ہو رہی ہے مجھے یہاں۔ اب فون کروں تو پہلے تو وہ اپنے دکھ روئیں گے، پھر اس کی طبیعت بتائیں گے، اس سے اچھا ہے نہ ہی کروں۔ تمہیں پتہ ہے اس کی طبیعت کتنی خراب ہے، آپ کو بڑی فکر ہو رہی ہے، اس کی فکر اس کی نہیں ہو رہی ہے۔ اگر کل کو اسے کچھ ہو گیا تو تم پر کیا بیتے گی، اور اگر اللہ نہ کرے اس کو کوئی بیماری ہوگی تو؟ پہلی بات تو یہ آپ ہی کہ میں 19ویں دہائی کی عورت نہیں ہوں جو اس کے مرنے پر بین ڈالے گی یا صدمے سے جھوٹ ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اگر اسے کوئی اور بیماری ہوگی تو تب سوچیں گے۔ تمہیں پتہ ہے وہاں ایشل آئی ہوئی ہے نا، سنبھالا ہوا ہے نا اس نے علی کو، تو کیا ڈاکٹرز کا اور کیا کام ہوتا ہے سنبھالنے دے اسے۔ وہ گھر والوں کے دلوں میں اپنا امیج بنانا چاہتی ہے تو خوشی سے رکھے، اسے کیا ہوتا ہے؟ علی تو بدگمان ہی ہے نا اسے، تو بس پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ کہہ کے وہ چلی گئی تھی۔ شیلا نے اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ علی کی حالت اب قدرے سے باہر تھی، پر اس کی بیک بون شدید متاثر ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شاید ہی اب وہ چل پائے، اور اگر چلنا شروع بھی کیا تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہوگی۔ علی کے پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے چانسز تو بہت زیادہ کم تھے۔ وہ کچھ مساج وغیرہ بتائے گئے جو کہ صرف ایک وائف ہی کر سکتی ہیں۔ سب یہ سن کر بہت زیادہ غمگین تھے اور پریشان بھی، اب کیا کریں؟ آنٹی اب لیلا اور علی کی شادی کر دے تاکہ لیلا اس کی صحیح طریقے سے کیئر کر سکے۔ یشن نے یہ مشورہ کس دل سے دیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ شیلا ہمیں لگتا ہے اب لیلا اور علی کی شادی کر دینی چاہیے، علی کی ضرورت ہے اس کی، وہ بولی۔ شیلا بوکھلا گئی تھی۔ جی امی، پر پہلے لیلا سے پوچھنا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، انہوں نے کہا۔ لیلا تو ہتے سے اکھڑ جائے گی یہ سن کر، انہوں نے فکر مندی سے کہا تھا۔ علی کو آئی سی یو سے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، سب ادھر ہی موجود تھے۔ علی کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک بار علی کے سامنے آئی تھی، اس کے بعد سے علی کی نظریں اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ لیلا بیٹا، جو ڈاکٹر نے بتایا وہ تو تمہیں پتہ ہی کیا ہوگا، امی نے خود ہی بات شروع کی تھی۔ اچھا ہے یہ بات دونوں کے سامنے ہی ہو جائے۔ شیلا نے پہلو بدلا تھا، اس کی چھٹی ہی اس بار کچھ غلط ہونے کا سہارا دے رہی تھی کیونکہ لیلا حد سے زیادہ منہ پھٹ تھی۔ اگر اس نے غلطی سے کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں، انہوں نے جلدی لی تھی۔ امی یہ باتیں تو گھر جا کے بھی کر سکتے ہیں، بولی تھی۔ بالکل، پر ابھی بات کرنا مناسب رہے گا کیونکہ ابھی یہ دونوں ہی آمنے سامنے ہیں، دونوں کی رائے بھی معلوم ہو جائے گی، انہوں نے کہا۔ پھر لیلا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ لیلا بیٹا دیکھو، تم دونوں کی منگنی ہوگی یا شادی بھی ہو جائے گی تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ابھی تم دونوں کی شادی ہو جائے، علی کی کیئر بھی ہو جائے گی؟ ڈاکٹرز نے کچھ مساج بتائیں جو صرف ایک بیوی ہی کر سکتی ہے۔ تم لیلا کے تو سر پر لگی اور تلواروں پر بجی تھی۔ ایک منٹ، اس نے اس کی بات کاٹی۔ اس کا مطلب آپ مجھے اپنے معذور بیٹے کی خدمت کے لیے لے کر جا رہی ہیں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، وہ بولی۔ علی سے دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ کب تک ٹھیک ہوگا یہ؟ علی کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ 10 سال 15 سال، یہ بھی کم ہے اس کے ٹھیک ہونے کے لیے۔ مجھے معلوم ہے اس کی حالت، اور میں جانتے بوجھتے اپنی عمر کی اس کی خدمتیں کرنے میں گزار دوں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں کاٹ تھی۔ لیلا بس کرو، خاموش ہو جاؤ، شیلا بولی تھی۔ آپ کو کیوں اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ مجھے چپ کروا رہی ہیں آپ کو تو خود اس دن کا ڈر تھا، وہ بولی تو شیلا سب کے سامنے شرمندہ ہو گئی تھی۔ آنٹی آپ
یشل کو بولے کہ اس سے کر لے، مزدور سے شادی، بڑا شوق ہے نا اسے خدمت خلق کا، پہلے بھی اس نے سنبھالا تھا نا، تو اب بھی اسے سنبھال لے گی۔ لیلا بس شعلہ سے چپ شرمانا چاہتی تھی، پر وہ تو کسی کے کنٹرول میں ہی آنے والی تھی۔ آپ نے ناحق مجھے علی میں انوالو کیا، فضول میں اس کے چکر میں یشل کو ہٹایا راستے سے، مجھے کیا پتا تھا یہ دن۔ ایک دم لیلا کی زبان کو بریک لگی تھی، اس کی بات پر سب چونکے تھے۔ کیا مطلب ہے تمہارا لیلا؟ حیدر نے اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ لیلا کی سانس رکی تھی۔ کچھ نہیں، میں تو بس… لیلا اٹکی تھی۔ میں تو بس بولا۔ وہ غصے سے چیخا تھا، تو اسے تو کب سے تھا کہ اس پر شک، تو اسے کب کا تھا، لیکن آج کنفرم ہو گیا تھا۔ اس نے شعلہ کو دیکھا جو اپنی جگہ چور سی بنی تھی۔ علی خاموش تھا، بس کی دماغ اس مفلوج ہو گیا تھا۔ حیدر لیلا بس کرو، ہاسپٹل میں تماشا نہیں کرو، گھر جا کے بات کرتے ہیں۔ عمر بولے نہیں بھائی، یہ آج یہاں سے جائیں گی تو سب کلیئر کر کے جائیں گی۔ وہ بہت غصے میں تھا، بولا۔ وہ پھر چیخا تھا، تو لیلا نے سب بتا دیا، اور شعلہ تو جیسے زمین میں گھر سے گئی تھی۔ امی آگے بڑھی اور کھینچ کر ایک تھپڑ اسے مارا تھا۔ میرے گھر میں رہ کر میرے ہی بچوں کی زندگیوں سے کھیلا تم نے، اور وہ بھی اتنا گھناؤنا کھیل۔ شرم نہ آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے؟ بھول گئی کہ کیا کیا تھا بھول گئی تھی کہ کیا کیا۔ تم بھی ایک لڑکی ہو۔ امی بہت غصے میں تھی، اور علی وہ تو دکھ اور تکلیف میں کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ کتنا غلط کیا اس نے یشل کے ساتھ، پر اس نے ایک شکوہ بھی منہ سے نہیں نکالا۔ گلٹ لفظ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اس سے ہو رہا تھا وہ یشل سے بے حد شرمندہ تھا۔ اس نے یشل پر اعتبار نہ کیا، بلکہ اس پر گھر والوں کو ترجیح دی تھی۔ اس کے گھر والوں نے اس کی پیٹھ پر ہی چھرا گھونپ دیا تھا۔ اس لڑکی نے شکایت تو دور کی بات، ایک شکوے بڑی نظر بھی نہ ڈالی اس پر۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہے وہ شکایتیں جو کبھی بیان نہیں ہوتی۔ سب لوگ گھر آ گئے تھے، کسی نے شعلہ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ امی کے کہنے پر لیلا اسی وقت گھر چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ رات کو جب عمر گھر آئے تو شعلہ جاگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان تک آئی تھی۔ عمر مجھے معاف۔ وہ بول بھی نہ پائی کہ عمر کا ایک بھاری ہاتھ اس کے گال پر پڑا تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مجھے نفرت ہو رہی ہے تم سے، اتر گئی آج تو میرے دل سے۔ عمر ایک موقع تو دے مجھے، میں آئندہ کبھی ویسا نہیں کروں گی۔ بری طرح رو رہی تھی۔ آئندہ کی نوبت چھوڑی ہے تم نے؟ پلیز عمر، اس نے اس کا بازو تھاما تھا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ سنا تم نے، کل تو مجھے اس گھر میں نظر نہ ہو سمجھی، کہہ کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہمیں معاف کر دو یشل بیٹا، ہم گنہگار ہیں تمہارے۔ امی روتی بولی تھی۔ آنٹی نہیں، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، میرے گھر کے فرد نے ہی تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ یشل میں کیسے گنہگار نہ ہوئی؟ پھر میں شرمندہ بھی ہوں بہت زیادہ۔ آنٹی آپ میری ماں کی جگہ ہیں، اور مائیں معافی مانگتی اچھی نہیں لگتی ہے، بولی تھی۔ آنٹی پلیز روئیں تو نہیں، اب تو سب ٹھیک ہو گیا ہے، بس اللہ کا شکر ہے، وہ بولی تو انہوں نے اس کا ماتھا چوم لیا، اسے دعا دی تھی۔ یشل علی سے ناراض ہو تم؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں آنٹی، آپ ایسا نہ سوچیں پلیز۔ اچھا آ جائیں، آپ میرے ساتھ چلیں، کچھ کھا لیتے ہیں، صبح سے کچھ کھایا نہیں ہے آپ نے۔ وہ انہیں لے کر اپنے ساتھ چلی گئی تھی۔ علی نے کچھ دنوں میں ہی ڈسچارج ہو جانا تھا اسپتال سے، اس کا کام ختم ہو گیا تھا، وہ واپس جانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ یشل جو علی کی رپورٹ چیک کر رہی تھی پلٹی۔ جی آنٹی آئیں بیٹھے نا، وہ بولی تھی۔ میں نے سنا ہے تم واپس جا رہی ہو۔ جی آنٹی۔ علی بھی اب بالکل ٹھیک ہے تو یشل ایک اور احسان کرو گی ہم پر؟ ارے آنٹی آپ حکم کریں، احسان کس بات کا؟ مسکرائی تھی۔ برا تو نہیں مانو گی؟ یہ تو نہیں سمجھو گی کہ میں خود غرض بن رہی ہوں یا اپنے بیٹے کا سوچ رہی ہوں؟ نہیں آنٹی آپ کہیں۔ وہ مسکرائی، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ یشل علی سے شادی کر لو۔ یشل کی مسکراہٹ سمٹی تھی، وہ دیکھتی رہ گئی جو اتنے آس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ شوق سے کھڑی تھی۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ بولو بیٹا، انہوں نے پوچھا تھا۔ آنٹی یہ سب کیا کہہ رہی ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، سچ پوچھو تو ہمیشہ علی کی دلہن کے روپ میں نے تمہیں ہی دیکھا تھا، اور اب تو ویسے بھی حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، ساری غلط فہمی بھی دور ہو گئی ہے آنٹی، پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے بیٹا۔ نہ مت کہنا، تمہارے پاس میں بہت امید سے آئی ہوں آنٹی۔ آپ علی سے پوچھا ہے آپ نے بیٹا؟ جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو علی سے کیا پوچھنا، میں جانتی ہوں وہ منع نہیں کرے گا۔ وہ خاموش رہی تھی۔ بتاؤ بیٹا، کیا میں خاموشی کو انکار سمجھوں؟ انہوں نے پوچھا۔ یشل اب بھی کچھ نہ بولی، اب وہ بھی ہاں نہ کی کشمکش میں تھی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، جب دل کی رضامندی نہ ہو تو اس رشتے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ مایوس ہوئی تھی تو یشل بولی ایسے نہیں آنٹی، میں بس سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں علی راضی ہے یا نہیں، پتہ نہیں مجھے ہاں بھی کرنی چاہیے یا نہیں، پر اب میں فیصلہ کر لیا ہے، میرے لیے علی کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میں یشل سے جلد اپنے پاؤں پر کھڑا دیکھنا چاہتی ہوں، میں تیار ہوں آنٹی، وہ بولی تو وہ ایک دم خوش ہوئی سے گلے لگایا تھا۔ شکریہ بیٹا، بہت بہت شکریہ میرا مان رکھنے کے لیے، میں اس کا ماتھا چوم کر بولی تھی۔ اس نے فون کر کے اسلان بھائی مشعل اور مصطفیٰ کو بلا لیا تھا۔ ان کے دونوں بہن بھائی بہت زیادہ حیران پریشان تھے، پر اسلان بھائی نے انہیں ساری بات بتا کے ریلیکس کر دیا۔ علی کو تو بالکل یقین نہیں آ رہا تھا وہ پھر سے کبھی اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہو سکتا ہے، اور صرف اس وجہ سے وہ شادی سے انکار کر رہا تھا کہ اس پیاری لڑکی کو ملے بھی تو ایک انپاج جس کا بوجھ وہ ساری زندگی اٹھاتی رہے گی۔ اتنا کچھ کیا ہے یشل
نے اس کے لیے اتنی تکلیف سہی ہے، صرف اس کی وجہ سے نہیں، وہ اتنا خودغرض نہیں ہو سکتا، وہ جانتے بوجھتے ایشور کو اس تکلیف میں نہیں ڈالے گا۔ اس نے اپنی سے کہہ دیا وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، پر وہ اس کی سن ہی کہاں رہی تھی، اسے بھی غصہ آ رہا تھا۔ ایشور کسی کام سے آئی تو وہ بولا تھا ایشور تم اس شادی سے انکار کر دو، اس کے لہجے میں سختی تھی، کیوں یہ ایڈی کے بل گھومی تھی، مجھے تم سے شادی نہیں کرنی ہے دیٹس اٹ۔ وہ جتنی سختی سے بول رہا تھا بول سکتا تھا، اس نے بولا کیوں نہیں کرنی، یہ میں تمہیں کیوں بتاؤں، تم بس جا کر امی کا انکار کر دو۔ نہیں، وہ فوراً بولی تھی کیا مطلب؟ مطلب سمپل ہے، میں آپ سے شادی کروں گی، وہ دو ٹوک بولی تھی۔ وجہ صرف آپ کی صحت ہے، زیادہ خوش مت ہونا کہ اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ وہ بھی چڑ گئی تھی، مجھے بھی یہ خوشی ہے بھی نہیں، اور میری صحت کی فکر کرنے کا شکریہ، پلیز جا کر انکار کر دو، مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ وہ بھی چڑا تھا، کیوں کروں انکار، تم نہیں کرو گی انکار؟ وہ بولی نہیں ٹھیک ہے کرو میری خدمتیں، پر مجھ سے کوئی بھی سرے کی امید نہ رکھنا۔ وہ غصہ ہو گیا تھا، انکار کی کوئی وجہ ایشور بولی تھی لیلا سے محبت ہے، ایشور کا دل دکھا، پر پھر ہمت سے بولی تھی تو کرنی تھی نا اس سے شادی، اس نے انکار کر دیا میری حالت دیکھ کر، پر کہتے ہیں نا محبت درگزر کرنا چاہتی ہے، تمہاری خدمت کی وجہ سے اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اپنے لیلا کے پاس پھر سے چلا جاؤں گا۔ وہ اسے تپا رہا تھا، ایشور کو گہرا صدمہ پہنچا تھا، تو کیا سچ میں اس کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ اور ہاں میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس نے کہا۔ ایشور نے ایک نظر سے دیکھا، پھر پلٹ گئی تھی۔ دوسرے دن کا ہاسپٹل میں ہی نکاح ہو گیا تھا، یہ ان کے نکاح کے دوسرے دن کی بات ہے۔ ڈاکٹر کی تجویز پر آج وہ لوگ امریکہ جا رہے تھے علی کو لے کر، کیونکہ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہاں پر ان کا علاج اچھے سے ہو سکتا ہے، علی جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ ایشور علی کو اپنے گھر کے بجائے علی پیلس لے آئی تھی، جو اس نے خاص علی کے لیے بنوایا تھا۔ علی اس کی محبت پر حیران تھا، اتنی شدید محبت کرتی تھی وہ اس سے، اس نے اپنے اوپر فخر محسوس ہوا تھا، اور ایشور اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو خوش ہو یا روئے؟ خوش وہ اس بات پر تھی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس گھر میں علی کبھی آئے گا بھی، اور دکھ یہ تھا کہ وہ اس سے محبت کا دعوے دار نہیں رہا تھا۔ وہ علی کا بہت خیال رکھتی، حالانکہ وہ اس سے کوئی بات نہ کرتا، بلکہ ہر بار اس کے لہجے میں تلخی ہوتی، ایشور کا دل کٹ سا جاتا تھا۔ علی بھی کیا کرتا، وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنی عمر اس کی خدمت کرنے میں گزار دے، جیسے لیلا نے کہا تھا وہ بھی تو لڑکی ہی تھی، اس کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے، پھر وہ کیوں کر رہی تھی یہ سب؟ وہ اس کو اپنے لہجے کی تلخی سے عاجز کرنا چاہتا تھا، تاکہ وہ اسے خود چھوڑ جائے، کیونکہ اتنے سالوں بعد اسے پایا تھا، اس نے اب چھوڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ایشور کو یہ کہہ چکا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور لیلا کا ذکر بھی اس نے جان بوجھ کر ہی کیا تھا، اور ایشور کے دل کی حالت سے چھپی نہیں تھی، اسے دکھ ہو رہا تھا اس طرح بول کر، پر علی بھول گیا تھا کہ یہ محبت ہے جو ایشور کی رگوں میں خون کس طرح دوڑتی ہے۔ وہ علی کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار تھی، پھر یہ تکلیف کیا چیز تھی؟ علی وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا اور بہت زیادہ خوش تھا۔ اور علی حیران تھا، وہ تو بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن آیا جب علی نے پہلی بار زمین پر اپنے قدم رکھے، تو اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تھا، احسان تشکر سے ایشور کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ انہی دنوں امی فاطمہ حیدر بھی وہیں آئے ہوئے تھے، وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑا دیکھ کر بے حد خوش تھے، اور آج پورے 6 ماہ بعد علی اپنے پیروں پر کھڑا تھا۔ ایشور خود خوش تھی کہ علی ٹھیک ہو گیا ہے، پر ساتھ ساتھ اندر سے دل دکھ رہا تھا کہ اب علی اسے چھوڑ دے گا۔ آج علی کی برتھ ڈے تھی، سب نے سوچا کیوں نہ اسے سرپرائز پارٹی دی جائے، سب صبح سے تیاری میں لگے ہوئے تھے علی کو سرپرائز دینے کے لیے۔ سب نے اسے سالگرہ کی مبارکباد دی، گفٹ بھی دیے۔ ایشور نے اسے صرف مبارکباد دی، جس پر علی نے اشارے سے کہا میڈم گفٹ کہاں میرا، میری وش کرنے سے کام نہیں چلے گا، صبر کرے مل جائے گا۔ وہ بولی ریلی آج مل جائے گا میرا گفٹ؟ وہ شرارت سے بولا تھا اتنی جلدی کیا؟ سنجیدگی سے بولی حد کرتی ہوں، مجھے جلدی نہیں ہوگی تو کس کو ہوگی، پھر اپنی محبت کو منانا بھی ہے جو پتہ نہیں کب سے ناراض ہے۔ اسے نظروں کے سال میں لے کر بولا، وہ تو کچھ اور ہی سمجھ رہی تھی۔ ارے بھائی باقی باتیں بعد میں کر لینا، کیک کاٹ لیں۔ ایشور بولی تو وہ لوگ کیک کی طرف آ گئے تھے، دونوں نے مل کر کیک کاٹا تھا، اس کے بعد پکس بنائی تھی، خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا، یہ ان کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ وہ روم میں آئی تو علی اسی کا ویٹ کر رہا تھا، میرا گفٹ پر چلتا ہوا اس تک آیا تھا اور بولا۔ ایشور نے بہت شانے میں نیازی سے اسے اگنور کیا، سائڈ ٹیبل کی دراز سے لفافہ نکالا، علی سے ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا، وہ لفافہ اس تک آئی تھی، اس سے وہ لفافہ بڑھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ علی نے پوچھا۔ آپ کا گفٹ؟ وہ بولی۔ علی نے لفافہ کھولا، اس میں کچھ پیپر تھے، اس نے پیپر کھولے تو شاک رہ گیا، ڈائیورس پیپر اس کے منہ سے نکلا۔ ایشور اس کے سائڈ سے نکلنے لگی کہ علی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کی خواہش، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، اب آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ مجھے ٹھیک ہونے کے بعد طلاق دے دیں گے تو اور لیلا کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ سب سے بولی تھی لیلا کے پاس تو میں ویسے بھی جا سکتا ہوں، تمہیں چھوڑنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی اسلام میں 4 جائز ہیں۔ وہ تپانے کو بولا تھا، بس شادی کے نام پر سب شریعت یاد آ جاتی ہے۔ فوراً اس نے ہاتھ چھڑایا اور جانے لگی تو علی نے پھر سے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنے مقابل کیا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا علی۔ وہ چڑ گئی تھی، چھوڑنے کے لیے تھوڑی تھاما ہے، وہ ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے بولا تھا جو ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ علی پلیز، جہاں محبت نہ ہو وہاں یہ سب باتیں بیکار ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ علی سنجیدہ ہوا تھا۔ ایشور، اس نے اسے پکارا، وہ سو جان سے اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو ایشور، وہ بولا تو ایشور حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم سے محبت تو کی پر اعتبار نہیں کیا، اور یہ ہی میری سب سے بڑی غلطی ہے، پر تم تب بھی مجھ سے محبت کرتی رہی، ایک لفظ شکایت کا نہیں کیا،
کیوں یشل؟ وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں نے تمہیں چھوڑ کے اپنے گھر والوں پر اعتبار کیا، مگر انہوں نے ہی مجھے دھوکہ دیا اور اس لڑکی کے ساتھ ذاتی پہ ذاتی کرتا رہا جو مجھ سے بے وفائی کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یشل میں گنہگار ہوں، تمہارا ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے تو یشل کام کی تھی، اس کے ہاتھ فوراً تھامے تھے۔ نہیں نہیں علی، یہ ہاتھ بندھے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ بولی علی کو، اور اس کے ہاتھوں کو تھامنے کی خواہش بہت کی تھی۔ میں نے ان ہاتھوں کو بندھے ہوئے دیکھنے کا کبھی نہیں سوچا تھا، اور رو دی تھی۔ تم نے مجھے معاف کیا یشل؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ میں ناراضی کب تھی آپ سے علی؟ بس ایک دکھ تھا، آپ نے میرا اعتبار نہیں کیا۔ اور گشتی اپنی بات کے اختتام پر روتے ہوئے مسکرائی تھی تو علی نے اسے اپنے گلے سے لگایا تھا اور اس کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا تھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اپنے رشتے کا پہلا استحقاق ادا کیا۔ یشل شان سے اس کے سینے پر سر رکھ کے کھڑی تھی، اس کی دھڑکن کو سن رہی تھی۔ علی وہ مدھم آواز میں بولی، کیا آپ لیلی سے نہیں؟ وہ اس کی بات کاٹ کے بولا تھا، وہ تو بس میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ یشل نے سر اٹھایا تھا۔ کیا ہے رکھے رکھو نہ، سر اٹھایا کیوں ہے؟ وہ بدمزہ ہوا تھا۔ پہلے یہ بتائیں یوں ہی کیوں کہا تھا؟ وہ بولی یشل، ان دنوں جو حالت تھی، میں مایوس تھا اپنے آپ سے کہ کبھی چل بھی نہیں پاؤں گا یا نہیں، اور تم سے شادی کر کے میں زندگی بھر تم پر جان پر بوجھ بن کے نہیں رہ سکتا تھا۔ طلاق کا بھی میرے منہ سے نکل گیا تھا۔ میں چاہتا تھا تم مجھ سے مایوس ہو جاؤ اور مجھے چھوڑ کے چلی جاؤ، کیونکہ تمہیں چھوڑنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ وہ بولا، آپ کو کیوں لگا کہ آپ مجھ پر بوجھ بن جائیں گی؟ آپ کے رویے سے مایوس ہو جاؤں گی؟ وہ روٹھے پن سے بولی تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ اس نے وہ کاغذ لہرایا۔ یہ تو آپ کی خوشی کے لیے، ایک بات تم اپنے ذہن میں بٹھا لو، میری خوشی صرف تم سے ہے۔ اور آندہ یہ اس نے کاغذ کی طرف اشارہ کیا، مجھے نظر نہ آیا نا تو وہ کاغذ پھاڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ ناراض ہوئی تھی اور اپنا رخ پھیر گئی۔ ارے ڈانٹ رہا ہوں تو کیا ہوا، بعد میں پیار بھی تو کروں گا نا۔ اس کے کندھے تھام کر جھک کر اس کے کان میں بولا۔ یشل سرخ ہوئی تھی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، وہ بولی، اور وہ دور ہوئی تھی۔ جیسا بھی ہوں تمہارا ہی ہوں۔ وہ مسکرایا، یشل کو گلے لگایا تھا، اسے بے حد سکون محسوس ہوا تھا۔ آج جو مکمل سے رات چاہے جتنی لمبی کیوں نہ ہو ڈل ہی جاتی ہے، ان کی بھی وہ گزر ہی گئے تھے دن، اور ایک نیا روشن سویرا ان کا منتظر تھا۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے، ایک دن دروازہ نوک ہوا، یشل شرماتے ہوئے پیچھے ہوئی تھی۔ امی دروازہ کھولے اندر آئی تھی۔ تم لوگ بزی تو نہیں تھے؟ میں کہیں غلط وقت پر تو نہیں آ گئی؟ وہ مسکرائی تھی۔ نہیں امی، ایسی بات نہیں ہے، آپ آئیں بیٹھے۔ یشل نے آگے ہاتھ بڑھایا تھا، انہیں بٹھایا تھا۔ دیکھو تم لوگ کی شادی تو ہوگی، صرف گھر کے لوگ ہی جانتے ہیں۔ وہ بولنے لگی، میں چاہتی ہوں تم دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو جیسے اوروں کی ہوتی ہے، پر امی اس کی کیا ضرورت ہے، ولیمہ دھوم دھام سے کر لیں گے نا۔ علی بولا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ارے لڑکیوں کے تو بڑے ارمان ہوتے ہیں اپنی شادی کو لے کر، یہ کہ تم خالی نکاح پر ہی دم بھر رہے ہو؟ وہ کچھ بولنے لگا تو وہ بولی تھی، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، یشل اور تمہاری شادی بھی بہت دھوم دھام سے کی جائے گی۔ تب تک یشل میرے ساتھ میرے کمرے میں رہے گی۔ ان کی بات پر علی کو شدید صدمہ پہنچا تھا، جبکہ یشل نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ امی یہ غلط بات ہے۔ ارے کیا غلط ہے؟ ایک ماں کی تو بات ہے صرف، وہ بولی تو علی کا حیرت سے منہ پھول گیا تھا۔ ایک ماں صرف؟ وہ بولا، یشل کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ کنٹرول کر رہی تھی۔ تمہیں بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ چڑھا تھا تو کیا رو دوں؟ یشل معصومیت سے بولی تھی۔ اسے چھوڑے یشل، تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اٹھی تو اسے ساتھ اٹھایا تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چلتی بنی تھی، علی پیچھے روکتا رہ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک ماہ بعد وہ علی کی دلہن بن کے ان کے گھر میں آ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں بہت زیادہ خوش تھے، مطمئن تھے۔ علی کی محبت میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یشل کو اپنے آپ پر بہت رشک آتا تھا کہ اس کا شوہر اسے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ دوسری طرف سے اس کے حد سے زیادہ رومانٹک ہونے پر وہ چڑ ہوتی تھی۔ علی چاہتا تھا وہ ہر وقت اس کے پاس رہے۔ شہلا کو گھر سے تو نکال دیا تھا، پر عمر اور شہلا کا بیٹا بھی چھوٹا تھا، اسے ماں باپ دونوں کی ضرورت تھی، اس لیے اسے واپس گھر آئے۔ یشل کو ان سے کوئی شکایت نہیں تھی، پر وہ یشل سے کھار کھاتی رہتی تھی، نہ کوئی بہانہ بنا کے اسے خوب سناتی۔ اس لیے عمر نے اپنا گھر علیحدہ لے لیا تھا۔ لیلی کا بھی انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور پھر کچھ دنوں بعد خبر آئی کہ اس لڑکے نے لیلی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے کچرے میں پھینک دیا تھا، اور وہاں سے اس کی لاش ملی تھی۔ اس کا سن کر علی اور یشل کو بہت دکھ پہنچا تھا۔ وہ دل سے اس کی مغفرت کے لیے دعا گو تھے۔ دن گزرتے گئے اور رمضان کا مہینہ بھی آ کے گزر گیا تھا۔ انہی دنوں یشل کو خوشخبری ملی، وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بے انتہا خوش تھی، جلد سے جلد علی کو بتانا چاہتی تھی، اور اس کے لیے عید کا انتظار کر رہی تھی۔ علی کو یہ سرپرائز عید پر دینا تھا۔ خیر عید کا دن بھی آن پہنچا تھا جب یشل نے اسے بڑی خوشی سے خبر سنائی تھی۔ علی تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اس دن بے حد خوش تھا۔ وہ جانتا جتنا رب کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی کم تھا۔ پریگنینسی کے دوران علی نے اس کا بے انتہا دھیان رکھا تھا۔ انہی دنوں حیدر نے بتایا کہ اسے جاب کی طرف سے باہر بھیجا جا رہا ہے مستقل طور پر، اور ساتھ ہی یشل سے شادی کی خواہش بھی ظاہر کر دی۔ یشل بہت خوش تھی کیونکہ حیدر اس کی بہن کے لیے ایک اچھا لائف پارٹنر ثابت ہو سکتا تھا۔ پھر دونوں ہی گھرانوں میں شادی کا شور مچ گیا تھا۔ یشل کا ایک پاؤں یہاں ہوتا تھا، دوسرا وہاں۔ علی اس کا بے حد خیال رکھ رہا تھا کیونکہ انہی دنوں اس کی ڈلیوری بھی قریب تھی۔ حیدر اور یشل کی شادی ہو گئی تھی، اور علی والے گھر والے انہیں آج ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے۔ علی کو میٹنگ کے لیے 3 دن کے لیے سنگاپور جانا تھا۔ وہ یشل کی حالت دیکھ کر جانے سے منع کر رہا تھا کیونکہ اس کی ڈلیوری کے ہی دن چل رہے تھے، پر یشل کی ضد پر وہ چلا گیا تھا۔ آج تیسرا دن تھا
اس سے گئے ہوئے شام تک علی نے واپس پاکستان آ جانا تھا۔ صبح سے عشاء کی طبیعت خراب تھی پر اس نے ظاہر نہ کیا۔ جب طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو امی نے فکر مندی سے بولی، عشاء لگتا ہے ہسپتال جانا پڑے گا، بیٹا ہمت رکھو، اٹھو۔ ساتھ ہی فاطمہ کو آواز دی تھی، نہیں امی، جب علی آ جائیں گے تب چلی جاؤں گی، ابھی تو ٹھیک ہوں۔ بولی، نہیں بیٹا، تاخیر اچھی بات نہیں ہے، اٹھو امی، علی آ جائے پھر میں ٹھیک ہوں، اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، کچھ دیر آرام کروں گی کہہ کے اٹھ گئی تھی۔ امی کو ایک دم فکر ہوئی تھی، عشاء سن ہی نہیں رہی تھی، کمرے میں جا کے وہ لیٹی تو طبیعت ایک دم بہت زیادہ خراب ہوئی کہ برداشت سے باہر ہوئی، پھر اس کی آنکھوں میں اندھیرا سچ آ گیا تھا۔ امی عشاء ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پاکستان پہنچا تو ایئرپورٹ سے آتے اس نے گھر فون کیا تھا، فاطمہ نے اسے بتایا کہ فوراً ہاسپٹل پہنچا تھا، پتہ نہیں علی ڈاکٹر ابھی تک پریشر سے نہیں آئے، وہ خود بہت زیادہ فکر مند تھی۔ ڈاکٹر میں علی، میری وائف اندر ہیں، کیسی ہیں وہ؟ ڈاکٹر، مبارک ہو مسٹر، آپ ٹوئنس بچوں کے بابا بن گئے ہیں۔ ڈاکٹر مسکرائی تھی، اللہ تعالیٰ شکر، علی مبارک ہو علی بیٹا۔ امی خوشی سے بولی تھی، خیر مبارک امی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ وہ خوشی سے بولا تھا، ڈاکٹر کیا ہم مل سکتے ہیں؟ علی بولا تھا، مسٹر علی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ لوگ دعا کیجیے۔ علی سن کے سناٹے میں آ گیا تھا، پھر سے یشر کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر ان کے پاس بچے لے آئے تھے جنہیں علی نے ایک نظر دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا روا روا یشر کی صحت کے لیے دعا گو تھا۔ یشر خطرے سے باہر تھے، اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اس سے لگ کر ہی بیٹھ گیا تھا۔ شب کو کافی ہنسی تھی، اب تو بیوی کا پیچھا چھوڑ کر اپنے بچوں کی خبر لے لو۔ یشر شب گئی تھی، بیوی کا پیچھا چھوڑ تو امپاسبل، لاؤ ذرا میرے بچے تو دکھاؤ۔ وہ فاطمہ سے بول رہا، ارے میرے بچے کتنے پیارے ہیں نا، سارا حسن انہوں نے اپنے بابا کا چرا لیا ہے۔ میں نے پیار کرتے بولا تھا، میری بیٹی تو بالکل پرنسس لگ رہی ہے۔ بغور نے دیکھ کر کمنٹ پاس کر رہا تھا، ارے عشل بھی کم تھوڑی ہے، بچی تو بالکل ماں پر گئی ہے۔ امی نے فوراً عشل کی حمایت کی تھی۔ علی نے اسے دیکھا، پھر بولا، نہیں جی نہیں، صرف ان دونوں کی آنکھیں میری عشل جیسی ہے، باقی تو یہ پوری کی پوری پاپا کی کاپی ہیں۔ علی مسکرا کر ان دونوں کو کمنٹ دے رہا تھا، عشل سے دیکھا مسکرا رہی تھی، زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی ایک دم سے۔ سچ ہے، محبت ایک سمندر جیسی ہے تو جس کی گہرائی کو ناپنا بہت مشکل ہے، یہ بہت وسیع ہوتی جاتی ہے پر کم ہی لوگ اسے سمجھ پاتے ہیں۔ شادی کے 8 سال بعد اللہ نے علی اور عشل کو ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ وہ دونوں رب کا جتنا شکر ادا کرتے اتنا ہی کم تھا، ان کی زندگی اب خوش اور مطمئن تھی۔ یہاں پر یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ سب کی پسندیدگی کا بہت شکریہ، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اچھا جی، تو یہ تھا ناول محبت کا ایک سمندر اور اس کی رائٹر ہیں بینا خان۔ سو ڈیئر ریڈرس، کیسا لگا آپ سب کو یہ ناول؟ میں بھی تھوڑے سے اپنے کمنٹ پاس کر دوں۔ دراصل ناول تو اچھا تھا لیکن کچھ جگہ پہ مجھے سچ میں بہت غصہ آیا، اور لاسٹ پہ بھی آیا کہ کیا چیز ہوئی کہ ہمیشہ کی طرح لڑکی نے معاف کر دیا اور سارا کچھ یہ ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو وہ انسان جو اس سے محبت کا دعوے دار تھا، سب سے پہلی بات کہ اسے اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا۔ جس محبت میں، ریلیشن شپ میں اعتبار ہی نہ ہو تو باقی کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہاں پہ محبت بھی نہیں بچتی۔ جب اعتبار ہی نہیں ہے تو اس محبت کا کیا چار ڈالنا ہے؟ اور وہ انسان اس سے اس ناول میں دکھایا ہوا ہے کہ وہ بہت زیادہ یشل سے محبت کرتا تھا۔ علی جو ہے وہ انتہا سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن اس سے بات کرنے کی بجائے، اس سے سارا معاملات بتا کے اپنا مسئلہ حل کرنے کی بجائے اس نے علیحدگی اختیار کر لی، اپنے سے سب کچھ ایزیوم کر کے اس کو قصوروار ٹھہرایا اور خود جو ہے وہ ٹھیک رہا، سارا کچھ یہ وہ فلاں فلاں۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی محبت کا؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ آج کافی ایسے جو ہے وہ قصے سننے کو ملتے ہیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑکی جو ہوتی ہے وہ ظاہری سی بات ہے، اس نے اپنا گھر دیکھنا ہوتا ہے، سارا کچھ وہ معاف کر دیتی ہے۔ پھر اگر بچے ہوں، اگر شادی کے بعد ایسی کوئی چیز ہو تو وہ پھر اپنے بچے دیکھتی ہے، یہ وہ کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو انسان، اور اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اتنا سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ لوگ کو اعتبار بھی کرنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ناول میں علی کو، ٹھیک ہے اس کا ایکسیڈنٹ جو ہوا تھا، جو بھی ہوا تھا، لیکن اس نے ایک طرح کا الزام بھی لگایا تھا نا، جس سے وہ محبت کرتا تھا، اس پہ الزام لگایا کہ کس طرح اس نے بات کی کہ اس کے دل میں جو بھی تھا۔ عشل کو اسے اتنی جلدی معاف نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ تھوڑا سا اسے احساس دلاتی، جتنی تکلیف اس نے برداشت کی کم از کم اس کا 10% اسے احساس دلاتی نا۔ خیر، رائٹر نے ناول لکھا ہے، ان کی اپنی سوچ، ان کا اپنا لکھنے کا سٹائل تو اچھا ہے، لیکن سوچ ان کی اپنی ہے، ہر ایک اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ بس مجھے یہ چیز لگی، جیسے جیسے میں پڑھ رہی تھی میں سوچ رہی ہوں کہ اب کل سے جو اگر ناول پڑھوں گی نا
ظاہر سی بات ہے کہ وہ کروں گی تو میں درمیان میں بھی کمنٹ دیا کروں. پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر میں درمیان میں دوں گی تو پھر جو ہم لوگ پڑھے ہوتے ہیں پھر ہمارا وہ جو تسلسل ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ مزہ نہیں آتا پڑھنے میں سننے میں. تو اس لیے میں لاسٹ پہ دیتی ہوں، اور لاسٹ پہ آتے آتے جو ہے نا میری رائے بھی جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. تو اب ملتے ہیں کہ کل نیو ناول کے ساتھ. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. اللہ حافظ.